خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ فلسفی ہیں، زیویئر زوبیری۔ ان کی کتاب نیچر ہسٹری گاڈ، یعنی فطرت تاریخ خدا، اس کے کچھ خاص حصوں کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، یہ کتاب اصل میں جہاں تک مجھے یاد ہے 1932 سے 1944 کے دوران جو مضامین لکھے گئے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زبیری کے خیالات میں گہرائی کیا تھی، خاص طور پر جب وہ اپنے دور کی جو فکری الجھنیں تھیں ان کو دیکھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو ہم ان کے تعارف جو انہوں نے خود لکھے اور پھر کتاب کا جو پہلا حصہ ہے اس کے شروع کے 2 ابواب ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ زبیری نے یہ مضامین آخر جمع کیوں کیے، وہ اپنے زمانے کے علمی ماحول کو کیسے دیکھتے تھے، اور ان کے لیے علم جاننا یہ عمل کیا تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں ان کے اپنے لکھے ہوئے تعارف سے۔ مصنف کا تعارف 1942۔ تو جو 1942 کا تعارف ہے اس میں زبیری یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی ایک ایسے تسلسل میں نہیں لکھی گئی، بلکہ 10 سال لگے، الگ الگ وقت، الگ الگ حالات، ان میں مضامین لکھے گئے۔ کچھ پہلے چھپ بھی چکے تھے، کچھ میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، اور کچھ تو بالکل نئے تھے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے انہوں نے یہ کتاب دوسروں کے کہنے پر، اصرار پر مرتب کی۔ ہاں، یہ بات اہم ہے، لیکن وہ فوراً یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو مضامین بظاہر الگ الگ لگتے ہیں نا، ان میں ایک اندرونی تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ اچھا، کس طرح کا ربط؟ وہ کہتی ہیں یہ ربط کسی بنے بنائے منظم نظام کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی جو فلسفیانہ سوچ تھی، اس کے جو سنجیدہ مسائل تھے، ان پر ایک طرح کا رد عمل ہے۔ وہ اسے ایک نام دیتی ہیں، فلسفیانہ ذہنیت، فلسافیکل مینٹالٹی۔ یہ ان تحریروں کے پیچھے کام کر رہی تھیں، اور یہ کسی ایک شخص کی ذاتی سوچ نہیں، بلکہ اس دور کے فکری ماحول کا عکس تھا۔ سمجھ گیا۔ وہ اپنے شاگردوں کا بھی ذکر کرتے ہیں بڑے پیار سے۔ جی، بس چلتے رہنا ہے، ایک سفر ہے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ اور اسی خیال کو وہ آگے بڑھاتی ہیں افلاطون اور پلوٹارک کا حوالہ دے کر۔ اچھا۔ کہ علم کی یہ جو جستجو ہے نا، یہی انسان کو اصل میں زندہ رکھتی ہے۔ یہ مزے کا کام بھی ہے، لیکن تھکا بھی دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خدا کی خوشی تو علم میں ہے، تو انسان کیا ہے؟ فلسفی، یعنی حکمت کے دوست۔ یہی علم کی محبت، یہ تلاش ہمیں ہمارا اصل آپ دکھاتی ہے، اور ارسطو کا حوالہ بھی دیتی ہے دوستی کی اہمیت پر، کہ یہ سفر اکیلے کا نہیں، مل کر طے کرنے کا ہے۔ زبردست۔ یہ تو تھا 1942 کا تعارف۔ انگریزی ایڈیشن کا تعارف 1984۔ اب آتے ہیں تقریباً 40 سال بعد 1980 میں ایک انگریزی ایڈیشن چھپا، اس کا تعارف انہوں نے لکھا۔ جی، یہاں زبیری قاری کو یاد دلاتی ہیں کہ بھئی یہ مضامین پرانے ہیں، 1932 سے 1944 کے، تو ان کو اسی زمانے کے حساب سے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور وہ خود مانتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کے اپنے خیالات میں بھی تبدیلی آئی ہے، وہ ارتقا ہوا ہے۔ جیسے کوئی مثال دی انہوں نے؟ جی، وہ بتاتی ہیں کہ تاریخ کے بارے میں ان کا تصور بعد میں کیپیسیٹیشن کی طرف چلا گیا، یعنی انسانی صلاحیتیں کیسے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلتی ہیں۔ اچھا۔ اور خدا کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے لیے صرف فلسفیانہ نہیں رہا، بلکہ تھیولوجیکل بن گیا، یعنی انسان کے وجود کی ایک بنیادی الہیاتی جہت۔ یہ تو بڑا فرق ہے۔ جی، اور یہ اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبیری اپنے خیالات کو کوئی پتھر کی لکیر نہیں سمجھتی تھیں، وہ بدلتے رہے۔ انہوں نے وقت کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات کہی ہے نا، دورانیہ اور عہد کا فرق۔ ہاں بالکل، وہ کہتی ہیں کہ وقت صرف تاریخوں کا ایک سلسلہ نہیں ہوتا، اس کی اپنی ایک ساخت ہوتی ہے۔ چیزیں وقت میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زمانی ہوتی ہیں، ٹیمپورل۔ زمانی ہوتی ہیں مطلب وقت ان کے اندر ہوتا ہے، وہ وقت کا حصہ ہوتی ہیں، اور وہ وقت کی الگ الگ ساختیں بتاتی ہیں۔ جیسے طبعی چیزوں کا وقت ناپنے والا ہوتا ہے، میجر۔ ٹھیک۔ جانداروں کا وقت ان کی عمر ہوتا ہے، ایج۔ نفسیاتی کیفیتوں کا وقت دورانیہ، ڈیوریشن۔ اور انسانی زندگی کا وقت ایک وقوع ہے، ہیپننگ۔ واہ،
تو اسی بنیاد پر وہ کہتی ہیں کہ 1932 سے 44 کا جو عرصہ تھا وہ ان کی سوچ کا صرف ایک دورانیہ نہیں، ایک پورا عہد تھا۔ بالکل، ایک ایپوک، اور اس عہد کی اپنی ایک خاص مشترکہ تحریک تھی، کامن انسپریشن۔ اور یہ تحریک کہاں سے آئی تھی؟ یہ حسل کے فینومینالوجی سے متاثر تھی۔ اس کا نعرہ تھا نا، چیزوں کی طرف واپس۔ اچھا، ہاں۔ اس نے فلسفے کو نفسیات اور سائنس کے اثر سے آزاد کرنے میں مدد تو دی تھی، لیکن زبیری کے لیے یہ کافی نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ فینومینالوجی میں کیا کمی تھی ان کے خیال میں؟ کمی یہ تھی کہ زبیری کے مطابق فینومینالوجی اس پر تو بات کرتی تھی کہ چیزیں ہمارے شعور میں کیسے ظاہر ہوتی ہیں، آبجیکٹیویٹیز آف کانشسنس، لیکن خود چیزوں کی اپنی اندرونی ساخت کیا ہے، ان کا اینٹیٹیٹو سٹرکچر کیا ہے، وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اچھا۔ اس لیے زبیری کہتی ہیں کہ 1932 سے 44 کے عہد کی اصل روح فینومینالوجی نہیں، بلکہ علم الوجود، انٹولوجی یا مابعدت طبیعت، میٹافزکس، یعنی حقیقت کی اپنی ساخت کو سمجھنے کی کوشش۔ تو یہ کتاب فطرت تاریخ خدا اسی کوشش کی ایک طرح سے شروعات تھی؟ جی بالکل، اس کی ابتدائی شکل تھی۔ تو گویا 1944 کے بعد ان کی فکر ایک نئے زیادہ واضح مابعدت طبیعتی عہد میں چلی گئی؟ ہاں، جہاں مرکزی خیال یہ بن گیا کہ حقیقت، ریالٹی، وجود، بینگ سے بھی زیادہ بنیادی ہے۔ یہ ہائیڈگر سے مختلف ہے نا؟ جی، یہ ہائیڈگر سے ایک اہم اختلاف تھا۔ زبیری کے نزدیک فلسفے کا کام شعور یا وجود کا مطالعہ نہیں، بلکہ حقیقی کا بحیثیت حقیقی، ریئل ایز ریئل، اس کا مطالعہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ جدید فلسفے کے کچھ بڑے تصورات پر تنقید کرتے ہیں۔ بالکل، 4 تصورات: خلا، اسپیس، وقت، ٹائم، شعور کانشسنس اور وجود بینگ، وہ ان کو جھوٹے جوہر، فالس سبسٹنٹیویشنز کہتی ہیں۔ جھوٹے جوہر مطلب یہ کہ ہم غلطی سے انہیں ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ خالی ڈبے ہیں جن میں چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اچھا۔ زبیری کہتی ہیں نہیں، یہ خود چیزوں کی خصوصیات ہیں۔ چیزیں مکانی اور زمانی ہوتی ہیں، وہ مکان اور زمان میں نہیں ہوتی۔ اوہ، یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ جی، اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ سمجھنا، انٹلیکشن، یہ شعور کا کوئی کام نہیں، بلکہ حقیقت کا ہمارے محسوس کرنے والے فہم میں، سینشنٹ انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر ہونا ہے، ایکچولائزیشن ہے۔ اور وجود حقیقت کا محض ایک پہلو ہے، ایک لمحہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کتاب فطرت تاریخ خدا زبیری کے فکری سفر کا ایک اہم پڑاؤ تو ہے، مگر یہ گزرا ہوا عہد ہے۔ جی، جس کے خیالات بعد میں ان کی حقیقت کی مابعدل طبیعت میں اور زیادہ ترقی پا گئے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھنا ضروری ہے جب ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ چلیں اب کتاب کے پہلے حصے پر آتے ہیں۔ حصہ اول، حقیقت، سائنس، فلسفہ۔ پارٹ 1، ریالٹی، سائنس، فلسفی۔ تو کتاب کا پہلا حصہ عنوان ہے حقیقت، سائنس، فلسفہ۔ جی، جیسا نام سے ظاہر ہے، یہ حصہ 3 بنیادی چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ حقیقت کیا ہے، سائنس کا اس سے کیا لینا دینا ہے، اور اس ساری کہانی میں فلسفے کا کیا کام ہے۔ زبیری یہاں اپنے دور کی جو فکری الجھنیں تھیں، ان کی ایک طرح سے تشخیص کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلا باب، ہماری فکری صورتحال۔ چیپٹر 1، آر انٹلیکچوئل سچویشن۔ تو پہلا باب ہے ہماری فکری صورتحال۔ زبیری بات شروع کرتے ہیں ایک بڑے تضاد سے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ایک طرف تو دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، معلومات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ علم و دانش سے جڑے ہیں، ان میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، الجھن ہے، سمجھ نہیں آ رہا کدھر جائیں۔ ایسا کیوں ہے بھلا؟ زبیری اس کی 3 سطحیں بتاتی ہیں۔ پہلی ہے سائنس میں الجھن، کنفیوژن ان سائنس۔ سائنس میں الجھن؟ ہاں، وہ کہتی ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ سائنس میں نئے نظریات آ رہے ہیں، پرانے اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں، یہ تو زندگی کی نشانی ہے۔ ٹھیک۔ اصل مسئلہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ مختلف علوم جو ہے نا، ان کی حدیں جیسے مٹ گئی ہیں۔ ہر کوئی ملتی جلتی چیزوں کا مطالعہ کر کے ایک نئی سائنس بنا لیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا اصل موضوع، آبجیکٹ کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سارے علوم کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ سب مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں، یعنی حقائق پر مبنی ہیں، تو بس سب برابر ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ شاید ہر موضوع کو صرف حقائق تک محدود کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بات تو غور طلب ہے۔ یہ تو ہوئی سائنس کے اندر کی۔ دوسری سطح کیا تھی؟ دوسری سطح ہے دنیا میں بے سمتی۔
डिसओरिएंटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में बेसमती। यानी ये जो फिक्री काम है, सोच विचार है, उसका माशरे में मकाम क्या है। जुबैरी महसूस करती हैं कि उनके ज़माने में सोच को सिर्फ मुफीद नताइज पैदा करने का एक जरिया समझा जाने लगा था। जैसे साइंस का मकसद बस टेक्नोलॉजी बनाना रह गया हो। बिल्कुल। और इससे हुआ ये कि दुनिया अपने बड़े मकासद से ही नावाकिफ हो गई। वो हेगल का हवाला भी देती हैं कि ये एक पैदाइश का वक्त है, पुरानी कदरें टूट रही हैं, नई बन रही हैं। और जुबैरी जोर देती हैं कि इल्म हमेशा एक खास दुनिया, एक खास सकाफत में जन्म लेता है, जैसे यूनानी रियाजी या मिस्री तिब। सही। जब साइंस अपनी दुनिया से ही कट जाए तो ये दुनिया के अंदरूनी बहरान की अलामत है। गहरी बात है। और तीसरी सतह थी जाती अदम इत्मीनान। जी, इंटीमेट डिस्कंटेंट। ये खुद साइंसदानों और दानिश्वरों के अंदर की कैफियत है। अच्छा, वो कैसे? उनके पास मालूमात हासिल करने के जबरदस्त तरीके हैं, मेथड्स हैं, लेकिन वो सच्चाइयों के समंदर में जैसे खोए हुए हैं। तरीके सिर्फ टेक्निक बन गए हैं, उनका ताल्लुक सच्चाई की गहरी समझ से जैसे टूट गया है। जुबैरी के नज़दीक साइंस एक फिक्री जिंदगी, इंटेलेक्चुअल लाइफ से पैदा होती है, यानी सच्चाई को जानने और उसके असर में आने के जज्बे से, सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने से नहीं। और आज का आलम उनके ख्याल में इसी फिक्री जिंदगी से खाली है? अक्सर हाँ, वो यही कहती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि 3 बड़े मसले हैं: इल्म का सतहीपन, सोच की बेसमती और फिक्री जिंदगी का फुकदान। और जुबैरी का हल, फिक्री जिंदगी को दोबारा जिंदा करना। बिल्कुल। बाब 1 सेक्शन 2, सच्चाई और साइंस। अच्छा, अब बाब 1 का अगला हिस्सा है सच्चाई और साइंस। यहां जुबैरी कहती हैं कि ये जो 3 मसले हमने देखे ना, इनकी जड़ा कहीं ना कहीं खूब सच्चाई के तसव्वुर में है। सच्चाई के तसव्वुर में? वो कैसे? रिवायती तौर पर सच्चाई क्या है? यही ना कि हमारी सोच हकीकत से मेल खाती हो, अग्रीमेंट हो। जी बिल्कुल। लेकिन जुबैरी कहती हैं कि इस मेल खाने की, इस अग्रीमेंट की 3 शर्तें हैं और उन्हीं शर्तों से मसाइल निकल सकते हैं। अच्छा, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त, चीजें हमारे सामने जाहिर हों, पेटेंट हों, खुली हों। यूनानी इसे एलेथेया कहते थे, यानी बेनकाब होना। तो सच्चाई के लिए जरूरी है कि हकीकत खुद को खोले, और चीजों तक पहुंचने का जो रास्ता है वही तरीका है, मेथड है। ठीक है। दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये कि हम हकीकत से एक खास तरीके से सवाल करें। कभी कभी जो सामने नजर आ रहा है उससे आगे जाना पड़ता है, जैसे फिजिक्स में रियाजी का इस्तेमाल। ये सवाल करने का तरीका है। और तीसरी? तीसरी शर्त ये कि हमारे सवालों का जो पूरा निज़ाम है वो खुद हमारी अपनी तारीखी और ज़हनी हालत से जुड़ा होता है। ठीक है। तो इन 3 शर्तों से वो 3 गुमराहियां कैसे पैदा होती हैं जिनका जिक्र पहले आया था? मुस्बत पसंदी, अमलियत पसंदी और तारीखियत पसंदी। जुबैरी का जो मूल नुक्ता है ना, वो ये है कि अगर हम इन शर्तों पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दें और असल चीज़ को भूल जाएं तो गुमराही पैदा हो जाती है। अच्छा। देखें, अगर हम सिर्फ पहली शर्त पर ध्यान दें, यानी चीज़ों का जाहिर होना, और इन्हें सिर्फ हिस्सी हकायक, एम्पेरिकल डेटा तक महदूद कर दें, तो ये बन जाता है पॉजिटिविज्म, मुस्बत पसंदी। बस वही सच है जो नजर आए, जिसे नापा तोला जा सके। अगर हम दूसरी शर्त, यानी सवाल करने का तरीका को सिर्फ जरूरत के ताबे कर दें, चाहे वो जिंदा रहने की जरूरत हो या सोच बचाने की, तो ये बन जाता है प्रैग्मेटिज्म, अमलियत पसंदी। सच्चाई वही है जो काम आ जाए, जो मुफीद हो। सही। और अगर हम तीसरी शर्त, यानी तारीखी हालत को ही सब कुछ समझ लें कि हमारे सवाल और जवाब बस हमारे ज़माने या सकाफत की पैदावार हैं और कुछ नहीं, तो ये बन जाता है हिस्टोरिसिज्म, तारीखियत पसंदी। यानी सच्चाई बस इजाफी है, रिलेटिव है। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त तशखीस है। यानी ये तीनों रुझानात जो अलग अलग लगते हैं, उनकी जड़ एक ही है। बिल्कुल। जुबैरी के नज़दीक इन सब की मुश्तरका जड़ ये हैं कि ये फिक्र, थॉट का जो बुनियादी काम है ना, उसे नज़रअंदाज करते हैं। फिक्र का बुनियादी काम वो क्या है? वो ये कि फिक्र सिर्फ बाहर से मालूमात लेते नहीं है, इसकी साख्त में ही ये समझ शामिल है कि चीज़ है और वो क्या है। फिक्र पहले से ही चीज़ों के साथ जुड़ी होती है, मुताबिकत तो बाद में आती है। अच्छा। जब हम इस बुनियादी ताल्लुक को नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिक्र बस एक हालत बनकर रह जाती है, हिस्सी हालत, हयातियाती हालत या तारीखी हालत। जुबैरी इसे कहती हैं
موضوع کا کھو جانا، لاس آف آبجیکٹ. موضوع کا کھو جانا. ہاں، یعنی ہم اصل چیز کو بھول کر اس کے بارے میں اپنی حالتوں یا اپنے طریقوں میں الجھے جاتے ہیں. یہی ان کے نزدیک اصل فکری بحران ہے. تو حل یہ ہے کہ اس موضوع کی طرف، اصل چیز کی طرف واپس جایا جائے. یہ پرانے خیالات کی طرف لوٹنا نہیں، بلکہ مسئلے کو اس کی جڑ سے سمجھ کر نئے سرے سے سوچنا ہے. بالکل. علم صرف حقائق جمع کرنا نہیں، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے. یہ تھا سیکشن 2. باب 1 سیکشن 3 سائنس، فلسفہ، فکری زندگی. اچھا جی، اب باب 1 کا آخری حصہ ہے سائنس، فلسفہ، فکری زندگی. یہاں زبیری کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے صورتحال سمجھ لی، تشخیص ہو گئی، لیکن صرف سمجھ لینا کافی تو نہیں ہے. فکری زندگی کو بحال کیسے کریں؟ ہاں، یہاں زبیری ایک گہری بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ حقیقی بحالی کے لیے ہمیں وجود کی زیادہ بنیادی سطح پر جانا ہوگا. بنیادی سطح؟ جی، جسے وہ مذہبیت کہتی ہیں، یعنی انسان کا کائنات کی بنیاد سے ایک تعلق محسوس کرنا. وہ واضح کرتی ہیں کہ اس سے مراد کوئی رسمی مذہب نہیں، بلکہ ایک وجودی وابستگی ہے. یہ تو بالکل الگ سمت ہے. ہے تو الگ، لیکن وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ اس راستے پر پہلا قدم تو فہم ہی ہے، سمجھ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ ہمیں فلسفے کی طرف کیسے لے جاتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنی فکری صورتحال پر غور کرتے ہیں، وہ مثبت پسندی، وہ بے سمتی، فکری زندگی کا فقدان، تو اس سے خود بخود بنیادی فلسفیانہ سوال اٹھتے ہیں. کیسے؟ جیسے مثبت پسندی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم وجود، بینگ کے بارے میں سوچیں، جو صرف حسی حقائق سے آگے ہے. دنیا میں بے سمتی ہمیں دنیا، the world کے معنی اور مقصد پر غور کرنے پر اکساتی ہے. صحیح. اور فکری زندگی کا فقدان ہمیں فہم یا نظریہ، انڈرسٹینڈنگ تھیوری کی اپنی نوعیت اور اس کی حدوں پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے. تو فلسفہ یہی سوالات ہیں؟ فلسفہ زبیری کے نزدیک یہی ماورائی علم، ٹرانسڈینٹل نالج ہے، یعنی وہ علم جو فوری تجربے سے آگے جا کر ان بنیادی سوالات سے بحث کرتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہاں ماورائی کا مطلب کانٹ والا آئیڈیلسٹک تصور نہیں ہے. فلسفہ کوئی عیاشی نہیں، یہ ضروری ہے کیونکہ یہ انہی مسائل کا دوسرا نام ہے جن سے ہم دوچار ہیں. فلسفے کا زوال ہی موجودہ بحران کی علامت ہے. لیکن فلسفہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. بالکل نہیں. زبیری کہتی ہیں یہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ملتی. اس کے لیے ذاتی کوشش بھی چاہیے اور روایت سے جڑنا بھی ضروری ہے. کوئی پروفیسر ہو کر بھی فلسفیانہ زندگی سے دور ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ ایک ٹھوس صورتحال میں رہ کر کیا جانے والا عمل ہے. اور آج کی صورتحال زبیری کے مطابق یہ ہے کہ فلسفے کے بنیادی تصورات خود ہی مسائل بن گئے ہیں. وہ کیسے؟ وجود کا تصور ہے، اسے تاریخیت، ہسٹوریسٹی نے چیلنج کر دیا ہے کہ کیا کوئی لازوال وجود ہے بھی یا نہیں. اچھا. دنیا کا تصور ہے، اسے ٹیکنالوجی نے بدل دیا ہے. انسان اب ہومو سیپین سے زیادہ ہومو فابر یعنی اوزار بنانے والا بن گیا ہے. اور نظریہ یا گہرا غور و فکر جو ہے اس کی جگہ فوری عملی ضرورتوں نے لے لی ہے. اس لیے آج فلسفہ خود ایک مسئلہ ہے کہ اسے کیسے کیا جائے. وہ ایک مختصر سا تاریخی خاکہ کی دیتے ہیں نا؟ جی بالکل، کہ یونانیوں کی توجہ فطرت پر تھی، عیسائی دور کی خدا پر، جدید دور کی صرف عقل پر. پھر 19ویں صدی کا آئیڈیلزم آیا جس نے عقل کو ہی سب کچھ بنا دیا. اور اس کا نتیجہ 20ویں صدی میں انسان کی مکمل تنہائی نکلا. وہ دنیا سے، خدا سے، حتیٰ کہ خود سے بھی کٹ گیا. بالکل. اور باب 1 کا اختتام اسی نقطے پر ہوتا ہے کہ آج کا انسان اس تنہائی سے بھاگ کر یا تو ماضی میں پناہ لیتا ہے، یا ٹیکنالوجی میں، یا روزمرہ کی فوری الجھنوں میں. یہ ایک مرکز گریز سینٹریفیوجل زندگی ہے. لیکن کیا کوئی امید ہے؟ زبیری پر امید ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر جھانکے تو وجود کے یہی بنیادی سوالات، وجود، دنیا، سچائی، ایک نئی مابعد المطبعیاتی میٹا فزیکل صورتحال میں ابھر سکتے ہیں. اور اسی صورتحال کو سمجھنا اور اس کا جواب دینا ہی آج کے فلسفے کا اصل کام ہے. زبردست. یہ تھا پہلا باب. واقعی اس نے ہمارے دور کے فکری مسائل کی جڑوں کو سمجھنے میں کافی مدد کی. اب چلتے ہیں باب 2 کی طرف. وہاں زبیری خود علم کی نوعیت پر بات کرتے ہیں. باب 2 علم کیا ہے؟ چیپٹر 2 واٹ از نالج.
تو دوسرا باب ہے علم کیا ہے، واٹ از نالج۔ یہاں زبیری علم کے عمل کو کھولتے ہیں کہ یہ جاننا یہ ہوتا کیا ہے اصل میں۔ جی، وہ اس کے 3 مراحل یا پہلو بتاتی ہیں: تمیز کرنا، ڈسرننگ، تعریف کرنا، ڈیفائننگ، اور سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ ہے علم بطور تمیز کرنا۔ ہاں، زبیری ایک بڑی سادہ سی مثال دیتی ہیں۔ فرض کریں آپ کو ایک مشروب دیا جاتا ہے، آپ اسے شراب سمجھتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ نکلی تھی۔ اچھا۔ اب آپ اپنی غلطی کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ آپ اصلی شراب کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کا وہ خاص پہلو یا شکل، ایسپیکٹ آئیڈوس یاد کرتے ہیں یا سامنے لاتے ہیں جو شراب کو شراب بناتا ہے۔ غلطی اس لیے ہوئی تھی کہ نکلی چیز نے ایک دھوکہ دینے والا پہلو پیش کیا تھا۔ تمیز کرنے کا مطلب ہے اصلی پہلو کو پہچاننا۔ تو تمیز کرنا صرف حواس کا کام نہیں ہوا پھر؟ نہیں، زبیری کی نزدیک یہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ ایک طرح کا عقلی تجربہ ہے، ایک بصیرت ہے، نومینس، جو چیز کی اندرونی فطرت کو پہچانتی ہے، جو ہے کو لگتا ہے سے الگ کرتی ہے۔ افلاطون کے آئیڈیاز کی طرح؟ بالکل، افلاطون کے آئیڈیاز بھی یہی لازمی خصوصیات ہیں جو حقیقت میں جھلکتی ہیں۔ لوگوس یعنی عقل یا کلام اسی بصیرت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا تمیز کرنا۔ اگلا مرحلہ ہے علم بطور تعریف کرنا۔ جی، افلاطون نے یہ محسوس کیا کہ صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی دائرے کو پہچان لیتا ہے، لیکن یہ جاننا کہ دائرہ کیا ہے، یہ اصل علم ہے۔ اچھا۔ تو علم کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کوئی چیز کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، اور اسے دوسری چیزوں سے الگ کر سکیں جو وہ نہیں ہے۔ اس میں کہ یہ ہے اور یہ کیا ہے کو الگ کرنا اور پھر اس کیا کی وضاحت کرنا شامل ہے۔ یہ عمل ہمیں تعریف، ڈیفینیشن تک پہنچاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا مرحلہ، علم بطور سمجھنا۔ ہاں، یہ ارسطو کا میدان ہے۔ سمجھنا صرف یہ جاننا نہیں کہ کوئی چیز کیا ہے، بلکہ یہ جاننا کہ وہ کیوں ایسی ہے۔ کیوں؟ ہاں، چیز کا وہ خاص پہلو یا شکل کیوں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز اپنی بنیاد میں ویسی ہے۔ سچائی وجود پر قائم ہے۔ یہاں خیال یا جوہر صرف تعریف کا حصہ نہیں رہتا، بلکہ وہ چیز بن جاتا ہے جو اس شے کو تشکیل دیتا ہے، اس کی بنیاد بنتا ہے، اسی سبسٹنس۔ اچھا۔ تو سمجھنے میں کیا کے پیچھے چھپے کیوں کو دیکھنا شامل ہے، وہ ساخت یا شکل، فارم، جو چیز کو وہ بناتی ہے جو وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ زبیری پھر سمجھنے کے بھی مختلف تاریخی تصورات کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ 3 پہلوؤں میں بانٹتے ہیں: مظاہرہ، ڈیمنسٹریشن، قیاس، اسپیکولیشن، اور حقیقت کا تاثر، امپریشن آف ریالٹی۔ اس تاریخی سفر پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ جی ضرور۔ زبیری ایک مختصر لیکن بہت اہم خاکہ پیش کرتی ہیں کہ سمجھنے کا مطلب تاریخ میں کیسے بدلتا رہا۔ بتائیے۔ یونانیوں کے لیے سمجھنا بنیادی طور پر حقیقت کو چھونا یا محسوس کرنا تھا، نوز یا مینس کے ذریعے۔ ان کی توجہ ہونے، جو ہمیشہ ہے، اور ظاہر ہونے، جو بدلتا رہتا ہے، کے فرق پر تھی۔ اوسیا یعنی جوہر وہ تھا جو چیزوں کو قائم رکھتا تھا۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ یہ خیالات یا جوہر آتے کہاں سے ہیں؟ توجہ انسانی ذہن مینز پر منتقل ہوئی، وہ ضمیر کانشیس بھی بنا۔ اچھا۔ پھر آئے عقلیت پسند ریشنلسٹس جیسے ڈیکارٹس۔ انہوں نے کہا خیالات تو پیدائشی ہوتے ہیں، انیٹ۔ اور تجربہ پسند ایمپیریسسٹس؟ وہ جیسے لاک اور ہیوم، انہوں نے کہا نہیں جی سارے خیالات تجربے سے آتے ہیں، باہر کے حواس اور اندرونی غور و فکر سے۔ حقیقت بس تجربہ ہے، ایمپیریا۔ اس سے پھر شکوکیت، اسکیپٹسزم پیدا ہوئی۔ کانٹ نے کیا کیا پھر؟ کانٹ نے یعنی ٹرانسینڈنٹلزم نے ایک درمیانی راہ نکالی۔ کہا کہ ذہن خالی سلیٹ نہیں ہے، وہ حواس سے آنے والی معلومات کو اپنی ساخت، کیٹیگریز کے ذریعے معنی دیتا ہے۔ سائنس اسی تجرباتی علم کا نام ہے۔ اور آخر میں مثبت پسندی؟ آخر میں آئی پوزیٹیوزم، جس نے کہا کہ بھئی ہمیں صرف چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، حقائق اور قوانین پر۔ یہ خیالات اور جوہر وغیرہ کو بھول جاؤ۔ علم بس حقیقت کو ریکارڈ کرنا ہے، اسے سمجھنا نہیں۔ تو اس سب سے ہوا کیا؟ ایک عجیب کھچڑی پک گئی؟ ہاں، ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک طرف ریئلزم یعنی شیت پسندی، چیزیں تو ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی گہرا خیال یا جوہر نہیں ہے، اور دوسری طرف آئیڈیلزم یعنی خیال پرستی، خیالات تو ہیں مگر ان کا حقیقت سے کیا تعلق، یہ مشکوک ہے۔
زبیری اسی کشمکش کو جدید علم کی ایک بڑی کمزوری سمجھتی ہیں۔ تو باب 2 کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم کا سفر پہچاننے سے شروع ہوتا ہے، پھر تعریف تک جاتا ہے اور پھر کیوں سمجھنے تک پہنچتا ہے۔ لیکن خود سمجھنے کا مطلب کیا ہے، اس پر تاریخ میں اتنے مختلف جواب آئیں کہ آج ہم خیالات اور حقیقت کے تعلق کے بارے میں ایک مشکل دوراہے پر کھڑے ہیں۔ بالکل درست۔ تو آج ہم نے زاویہ زبیری کی فکر کے دروازے پر یوں کہیں کہ ایک دستک دی ہے۔ ان کی کتاب نیچر، ہسٹری، گاڈ کا تعارف دیکھا اور پہلے حصے کے ابتدائی 2 ابواب کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ زبیری نے اپنے دور کے فکری بحران کی کیا تشخیص کی۔ وہ مثبت پسندی، عملیت پسندی، تاریخیت پسندی اور ان سب کی جڑ میں وہ موضوع کا کھو جانا۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جو زبیری کی فکر سے ابھرتا ہے اور میرے خیال میں آج بھی بہت بہت متعلقہ ہے۔ کیا سوال؟ وہ یہ کہ کیا آج ہم معلومات کے اس سیلاب میں، ٹیکنالوجی کی اس چکا چوند میں، کہیں پھر سے اصل چیزوں کو، حقیقت کی گہرائی کو کھو تو نہیں رہے ہیں؟ کیا ہم بھی زبیری کے زمانے کی طرح موضوع سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ شاید اس پر غور کرنا آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ باب 3 عنوان ہے سائنس اور حقیقت۔ جی، ماخذ اسے 2 بڑے حصوں میں بانٹتا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے ایپسٹیمے اور سائنس پر۔ ٹھیک ہے، اور یہ پہلا حصہ بھی کچھ چھوٹے نکات میں بٹا ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہمیں طبعی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، چاہے وہ ایپسٹیمے ہو یا سائنس۔ اور ماخذ کہتا ہے تبدیلی یا حرکت کی وجہ سے۔ ہاں، اگر سب کچھ رکا ہوتا، ساکن ہوتا، تو شاید فزکس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، جسے یونانی ایپسٹیمے فزیکے کہتے تھے۔ تو شروعات ہوتی ہے حرکت سے۔ ماخذ 2 تصورات پر زور دیتا ہے، حرکت اور مظہر۔ اچھا، تو پہلے حرکت کو لے لیتے ہیں۔ آج کی سائنس کے لیے حرکت کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک حالت سے دوسری میں جانا، اے سے بی تک۔ سائنس کی توجہ زیادہ تر اس سفر کے یوں کہیں راستے پر، ٹریجیکٹری پر ہوتی ہے، جسے ریاضی سے بیان کرتے ہیں۔ بالکل، ریاضیاتی فارمولوں سے۔ حرکت ایک طرح کا فنکشن ہے۔ اچھا، تو سائنس راستہ ناپتی ہے۔ قدیم یونانی ایپسٹیمے اس سے کیسے مختلف تھی؟ دیکھیں، یونانی فکر خود اس چیز پر مرکوز تھی جو حرکت کر رہی ہے، یعنی اینس موبائل۔ ان کے لیے حرکت صرف راستہ نہیں تھی، بلکہ اس چیز کے وجود کا ایک طریقہ تھی، اس کی اپنی ایک اندرونی بے چینی یا تبدیلی کی صلاحیت۔ تو فرق بنیادی ہے؟ جی ہاں، بہت بنیادی۔ سائنس راستے کو دیکھتی ہے، ایپسٹیمے خود حرکت کرنے والی شے کی اندرونی صلاحیت کو۔ یہ تو واقعی سوچ کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، مظہر یعنی فینومینون۔ سائنس مظاہر کو کیسے دیکھتی ہے؟ جیسے بارش ہو رہی ہے یا کوئی چیز گر رہی ہے۔ سائنس انہیں فطرت میں ظاہر ہونے والے حقیقی واقعات سمجھتی ہے، ایک قسم کا تماشا۔ تماشا؟ ہاں، جسے ایک تماشائی یعنی ہم دیکھتے ہیں۔ سائنس کا کام یہ ناپنا ہے کہ یہ تماشا کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ اچھا، ماخذ نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں جیسے اوکیجنلزم۔ جی، یا ٹرانسبسٹینشیشن۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ نظریات سائنس کے لیے اہم نہیں، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے، جو قابل مشاہدہ تماشا ہے، وہ تو ویسا ہی رہتا ہے۔ لیکن کیا ایپسٹیمے کے لیے بھی یہ غیر اہم ہوں گے؟ بالکل نہیں، یہی تو مزے کا فرق ہے۔ ایپسٹیمے صرف تماشے میں دلچسپی نہیں رکھتی، تو پھر کس میں؟ وہ اس چیز کے ظہور میں دلچسپی رکھتی ہے جو خود کو ظاہر کر رہی ہے، اینز فی فینومینا۔ اچھا، مطلب صرف ایکشن نہیں، ایکٹر بھی اہم ہے۔ بالکل، اسی لیے اوکیجنلزم یا ٹرانسبسٹینشیشن ایپسٹیمے کے لیے بہت اہم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بنیادی چیز کو بدل دیتے ہیں جو ظاہر ہو رہی ہے۔ واہ! ایک پرانی لاطینی کہاوت ہے، اوپراری سیکویٹر ایسے، عمل وجود کے پیچھے چلتا ہے۔ تو سائنس تماشے کے وقوع کو دیکھتی ہے اور ایپسٹیمے ظاہر ہونے والی چیزوں کو۔
यानी साइंस क्या हो रहा है पर जोर देती है और एपिस्टीमे जो हो रहा है वो असल में क्या है पर। ये वाकई बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ। अच्छा, इस फर्क को जहन में रखते हुए अब हम आते हैं एपिस्टीमे और साइंस के मसले वाले हिस्से पर। माखिज कहता है दोनों फितरत का मुताला करते हैं, लेकिन शायद अंदाज मुख्तलिफ है। बिल्कुल, यहाँ कुव्वत यानी फोर्स का तस्वुर अहम हो जाता है। वो कैसे? देखें, साइंस में कुव्वत को उसके असरात से पहचाना जाता है। वो मुज़ाहिर में क्या तब्दीली लाती है, कमियत और इसरा के जरिए। ठीक है। साइंस के लिए अहम चीज़ है अमल की यकसानियत, यूनिफॉर्मिटी, जिससे साइंटिफिक कानून लेक्स बनता है। इस लिहाज से साइंस के लिए फितरत कवानीन का एक निज़ाम है। और एपिस्टेमे का नुक्ता नज़र कुव्वत के बारे में क्या है? एपिस्टेमे में कुव्वत का ताल्लुक खुद कुव्वत लगाने वाले वजूद से है, जिसे वो डायनामिक्स कहते हैं। तवज्जो असरात से ज़्यादा सबब एटिया पर है। तो यकसानियत कानून? यकसानियत या कानून एपिस्टेमे के लिए जवाब नहीं बल्कि एक सवाल है, एक मसला है। चीज़ें एक जैसा अमल क्यों करती हैं? सबबियत, कॉजालिटी, यहाँ जब्र, डिटर्मिनिज्म का मतलब नहीं है। अच्छा, तो साइंस मज़ाहिर के कानूनी रास्ते को खोजती है, जबकि एपिस्टेमे चीज़ों की अंदरूनी सबबी नोयत को। एक कानून तलाश करता है, दूसरा सबब। ये बहुत वाज़ेह हुआ। माखिज ये भी कहता है कि दोनों क्यों वाय तलाश करते हैं। क्या यहाँ भी मतलब अलग है? बिल्कुल अलग है। देखें, साइंस का क्यों दरअसल कैसे है, चीज़ें कैसे वकू पजीर होती हैं, क्या शराइत हैं, कौन से अवामिल एजेंट्स हैं जो असर पैदा कर रहे हैं। अच्छा, यानी कॉज एंड इफेक्ट का मैकेनिज्म। हाँ, एक तरह से। जबकि एपिस्टीमे का क्यों इस बारे में है कि वो सबब क्या है जो असर पैदा कर रहा है, पैदा होने वाली चीज़ की अपनी नौयत क्या है, वो अवामिल असल में क्या हैं। तो आसान लफ्जों में साइंस कैसे पूछती है, एपिस्टीमे क्या पूछती है। ये फर्क तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया। कैसे बमुकाबला क्या। जबरदस्त। अब हम बाब 3 के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, हकीकत का तस्वुर। जी। माखिज कहता है कि एपिस्टीमे और साइंस का फर्क सिर्फ तरीके का नहीं बल्कि इससे भी गहरा है, हकीकत के बुनियादी तस्वुर का है। हाँ, और यहाँ साइंसियत, साइंटिज्म का भी जिक्र आता है। ये मानना कि बस साइंस ही हकीकत तक पहुँचने का वाहिद यकीनी रास्ता है। तो ये गहरा फर्क क्या है? यहाँ कांट का जिक्र अहम है। उसने मुज़ाहिर, फिनोमेना और असल चीज़ नोमिना में फ़र्क किया था। साइंस, आप कह सकते हैं, मुज़ाहिर से बहस करती है, यानी वो तजर्बाती दुनिया जिसे हम मौजू तौर पर जानते हैं। ठीक है। यूनानी एपिस्टीमे इसके बरक्स एक हकीकी कायनात कॉस्मोस में मौजूद असल चीज़ों से बहस करती है, जो अपने आप में मौजूद हैं। तो यहाँ दुनिया और कायनात का फर्क अहम है? बहुत अहम। दुनिया से मुराद है मुज़ाहिर की वो साइंसी साख्त जिसे हम जानते हैं, और कायनात से मुराद है हकीकतों की असल हकीकी तरतीब। तो इसका मतलब हुआ कि साइंस दुनिया के वाक़यात पर हुकूमत करने वाले कवानीन का मुताला करती है, जबकि एपिस्टीमे कायनात के अंदर चीज़ों की अपनी असल साख्त का मुताला करती है। एपिस्टीमे के लिए चीज़ों की हकीकत क्या है फिर? उनके लिए हकीकत ये है कि वो असल में क्या हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में किन शराइत के तहत ज़ाहिर होती हैं। ठीक है। अब माखिज हकीकत की तारीफ पर आता है। साइंस के लिए हकीकत क्या है? साइंस के लिए हकीकत का मतलब है मज़ाहिर की दुनिया का हिस्सा होना, जिसे दी गई शराइत में हिस्सी तौर पर महसूस किया जा सके, तजर्बा किया जा सके। यानी वक्त में होना? बिल्कुल। हकीकत वक्ती वकू से मुंसलिक है। एक तरह से होना मतलब वकू पजीर होना है। टू बी इज टू हैपन। वक्त एक रस्मी शर्त है। और यूनानियों के लिए हकीकत, उनका तस्वुर क्या था? उनके लिए हकीकत का मतलब था कायनात में एक मकाम रखना और सिया का मालिक होना। और सिया यानी जौहर या सब्सटेंस? जी हाँ, हस्ती, जौहर, असल वजूद, यानी दीगर चीज़ों के दरमियान खुद अपना वजूद बरकरार रखने के उसूल रखना। यह सिर्फ वकू पजीर होने की बात नहीं बल्कि होने की बात है, एक खुद मुख्तार वजूद। तो औरसिया का ताल्लुक चीज की फितरत से है? बिल्कुल। जैसे जानदार के लिए होना का मतलब है जिंदा होना। अफलातून के मुकालमे पार्मेनाइड्स का हवाला भी है, जहां वो औरसिया के दोहरे मतलब की बात करते हैं। एक तो जो हो रहा है यानी वक्ती वकू, और दूसरा जो है यानी बुनियादी आज़ाद हकीकत। और वो एइयॉन का तस्वुर? हाँ, एफेरॉन यानी जो हमेशा है। इससे मुराद है कि असल हकीकत वक्त से मावरा है, वक्त उसके अंदर है।
تو خلاصہ یہ کہ سائنس پوچھتی ہے چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ایپسٹیمے پوچھتی ہے حقیقی چیزیں اصل میں کیسی ہے۔ بالکل۔ تو باب 3 نے ہمیں قدیم یونانی فکر اور جدید سائنس کے درمیان علم، حقیقت، حرکت، مظہر، قوت، ان سب کے تصورات میں بنیادی فرق دکھایا۔ جی ہاں، ایک طرف کائنات اور اوسیہ ہیں، دوسری طرف دنیا اور وقوع۔ واقعی دو مختلف دنیاؤں کی تصویر کشی ہے، زبردست۔ بالکل، اور یہی فرق ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں باب 4، ارسطو میں فلسفی کا تصور۔ ٹھیک ہے۔ ایپسٹیمے اور سائنس کے فرق کے بعد اب سوال خود فلسفی پر آ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ماخذ یہاں ہیروڈوٹس کے ذکر سے شروع کرتا ہے۔ اس نے صوفیا حکمت، تھیوریا غور و فکر اور فلسفیا علم کی محبت جیسے الفاظ استعمال کیے۔ جی، صوفیہ کا مطلب شروع میں تو کسی بھی قسم کی مہارت یا گہرا علم تھا، کاریگری بھی ہو سکتی تھی، لیکن یونان میں یہ جلد ہی فکری معنی اختیار کر گیا اور تھیوریاں سے جڑ گیا، یعنی علم برائے علم، جو مشرق کے عملی علم سے مختلف تھا۔ ہاں، وہاں علم کا مقصد عملی ہوتا تھا، یونان میں نظریاتی پہلو اہم ہو گیا، اور فلسفیہ اسی نظریاتی حکمت کی محبت کے طور پر سامنے آیا۔ ماخذ فلسفے کی ترقی کے دو پہلو بتاتا ہے، ایک تو اس کا دائرہ کار بڑھتا گیا۔ جی، دیوتا، فطرت، وجود، عناصر، ریاضی، انسانی معاملات، تصورات، سب اس میں آتے گئے۔ اور دوسرا، علم کی شکل بھی بدلی۔ ہاں، سادہ تھیوریاں سے فکری بصیرت یعنی نوس تک، اور پھر باقاعدہ عقلی وضاحت یعنی ایپسٹیمے تک۔ تو جب ارسطو کا دور آیا تو فلسفے کے نام پر کئی طرح کے علوم ایپسٹیمائی موجود تھے۔ بالکل، تو ارسطو کا بڑا سوال یہ تھا کہ ان سب میں مشترک کیا ہے؟ کیا چیز انہیں فلسفیانہ بناتی ہے؟ وہ فلسفے کی ایک منفرد، خاص عقلی شکل تلاش کر رہا تھا۔ فلسفہ بطور ایپسٹیمے۔ جی، فلسفہ بطور ایپسٹیمے، اس نے اسے زیٹومینے ایپسٹیمے کہا، یعنی وہ علم جس کی تلاش ہے۔ اس کی توجہ صرف موضوع پر نہیں تھی، علم کی شکل پر تھی۔ تو ارسطو نے فلسفے کو بطور ایپسٹیمے یا سائنس کیسے قائم کیا؟ اس کا خاص طریقہ کیا تھا؟ دیکھیں، ارسطو نے غور کیا کہ باقی علوم کچھ اصولوں سے شروع ہوتے ہیں، بنیادوں سے، مگر وہ خود ان اصولوں کی چھان بین نہیں کرتے۔ اچھا۔ تو اس نے کہا کہ فلسفہ بطور سائنس کا کام ہی ان بنیادی اصولوں کو اپنا موضوع بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ اس کے لیے اصولوں کی فکری سمجھ یعنی نوس، اور پھر ان کی عقلی وضاحت یعنی ایپسٹیمے، دونوں ضروری ہیں۔ یوں حقیقی حکمت صوفیہ بن گئی نوس جمع ایپسٹیمے۔ لیکن اس اعلیٰ سائنس کا موضوع کیا ہوگا؟ کوئی خاص علاقہ نہیں جیسے فزکس کا یا بایولوجی کا، بلکہ حقیقت بحیثیت مجموعی، یعنی وجود بحیثیت وجود۔ انہیں انہائی، بالکل۔ حقیقت کی بنیادی ساخت اور مطلق اصولوں تا پروتا کا علم، یہی پہلا فلسفہ ہے، جو باقی دوسرے فلسفوں یعنی علاقائی علوم سے الگ ہے۔ جی ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے، ماخذ کہتا ہے کہ ارسطو نے یہ موضوع وجود بحیثیت وجود فلسفے کو ایک سخت سائنس بنانے کی کوشش کے نتیجے میں دریافت کیا۔ یہ پہلے سے تیار نہیں پڑا تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ارسطو نے فلسفے کی ایک خاص شکل متعین کی، وجود بحیثیت وجود کی سائنس، لیکن ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ فلسفے کی واحد ممکنہ شکل نہیں تھی۔ بالکل، ارسطو کا منصوبہ فلسفے کو ایک خاص علمی معیار، ایک ریگر دینے کا تھا، لیکن یہ فلسفے کے تمام رنگوں یا امکانات کا احاطہ نہیں کرتا۔ صحیح، اسی سے جڑا ہوا ہمارا آخری زیر بحث باب ہے، باب 5، فلسفیانہ علم اور اس کی تاریخ۔ جی، ارسطو نے تو ایک شکل دینے کی کوشش کی، لیکن فلسفہ تاریخ میں مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے۔ یہ باب بھی 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ہے فلسفہ اور اس کی تاریخ۔ ٹھیک ہے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ فلسفے کی تاریخ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ صرف پرانی باتیں جاننا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تاریخ صرف ماضی کے واقعات نہیں ہیں۔ تاریخیت یعنی وقت کے دھارے میں ہونا انسانی حقیقت کا حصہ ہے۔ ہمارا حال ماضی سے بنتا ہے اور مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، ہم ایک صورتحال میں ہوتے ہیں۔ فلسفے کی تاریخ اس لیے اہم ہے
کیونکہ فلسفہ خود، جیسا ارسطو نے بھی محسوس کیا، ایک مستقل طور پر مسئلہ انگیز علم ہے. زیونوٹومی ایپسٹیمے تو تاریخ کا مطالعہ خود فلسفہ کرنے کا حصہ ہے. یہ عقل کا اپنی تاریخ اور اپنی ٹھوس صورتحال پر غور کرنا ہے. ماخذ کہتا ہے کہ تاریخ میں فلسفے کے 3 موٹے تصورات نظر آتے ہیں: چیزوں کا علم، زندگی کے لیے رہنمائی اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. لیکن فلسفے میں تو ہمیشہ سے بہت اختلاف رہا ہے، خاص طور پر جب اسے چیزوں کا علم سمجھا جائے. کیا یہ اس کی کوئی کمزوری یا ناکامی نہیں؟ ماخذ کے مطابق نہیں. یہ اختلاف، یہ تعریفوں کا تنوع، یہ خود فلسفے کی اسی مسئلہ انگیز فطرت کو ظاہر کرتا ہے. یہ مسئلہ ناکامی نہیں، یہ فلسفے کا لازمی حصہ ہے. اس کا موازنہ ان کوششوں سے کیا گیا ہے جو فلسفے کو یقینی سائنس بنانا چاہتے تھے، جیسے ڈیکارٹ، کانٹ، ہیگل. جی ہاں، وہ چاہتے تھے کہ فلسفہ بھی ریاضی یا فزکس جیسا ہو جائے، جس میں ختمی ثبوت ہوں، محفوظ طریقے ہوں. اور ماخذ اس موازنے پر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ صحیح موازنہ ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ یہ موازنہ اصل نقطے کو نہیں پکڑتا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فلسفے کا موضوع بھی سائنس کی طرح بس وہاں باہر پڑا ہے، صرف صحیح طریقہ چاہیے. تو اصل فرق کیا ہے؟ اصل فرق یہ ہے کہ فلسفے کے موضوع کا وجود ہی مسئلہ انگیز ہے. وہ ساختی طور پر پوشیدہ ہے، لیٹنٹ. وہ سائنس کے موضوع کی طرح کوئی ٹھوس چیز نہیں جو سامنے رکھی ہو، بلکہ وہ تمام چیزوں میں شامل ہے. اسے دیکھنے کے لیے صرف مشاہدہ کافی نہیں، گہرے غور و فکر، ریفلیکشن کی ضرورت ہے. فلسفہ صرف اپنے موضوع کو پڑھتا نہیں، اسے فعال طور پر قائم کرتا ہے، اسے جواز بخشتا ہے، اسے سامنے لاتا ہے. تو یہ اختلاف اور مشکل، یہ فلسفے کی خامی نہیں بلکہ اس کی پہچان ہے، اس کا خصہ ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ فلسفہ ایک مختلف قسم کا سنجیدہ علم ہے، ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف ریگر. یہ غور و فکر کے ذریعے اپنے موضوع کو مسلسل فتح کرنے اور بنانے کا عمل ہے. سائنس چیزوں کو ہیز ایسٹن جیسی وہ ہیں دیکھتی ہے، اور فلسفہ ہے ایسٹن جس حد تک وہ ہیں. اس کا موضوع ایک طرح سے ماورائی، ٹرانسنڈنٹل ہے. تو فلسفے کا سکینڈل، یعنی اس کی مشکلات، اس کے اختلافات، یہ اس کی فطرت ہے. مشہور قول ہے، کوئی فلسفہ سیکھتا نہیں، فلسفہ کرنا سیکھتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. اب باب 5 کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، فلسفہ اور اس کے موضوع کا جواز. جی. اگر فلسفے کا موضوع پہلے سے موجود نہیں تو فلسفہ اسے قائم یا جسٹیفائی کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، سائنس تو ایک متعین موضوع سے شروع ہوتی ہے. فلسفہ رسمی طور پر یہ جانے بغیر شروع ہوتا ہے کہ اس کا موضوع ہے بھی یا نہیں، وہ پوشیدہ ہے. تو فلسفہ کیا کرتا ہے؟ فلسفہ اصل میں اس موضوع کو بنانے، اسے تشکیل دینے، اسے پوشیدگی سے نکالنے کی کوشش ہے. یہ ایک راستہ کھولنے جیسا ہے، ایک دائمی بحالی، پرپیچول ریکوری. اس کی مثالیں تاریخ میں ہیں، بھری پڑی ہیں. پارمینائڈس کا وجود، افلاطون کے تصورات، ارسطو کا وجود بحیثیت وجود، کانٹ کی تجربے کی شرائط، ہیگل کا مطلق، یہ سب اسی کوشش کی مثالیں ہیں. فلسفے کا عمل ہی اس کا بننا اور پختہ ہونا ہے. تو یہ سائنس کی طرح تیار نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ سائنس کی طرح تیار نہیں ہوتا. اس کی اپنی خصوصیات وقت کے ساتھ واضح ہوتی جاتی ہیں. اور اس عمل میں فلسفی اور فلسفے کے تصور کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ شروع میں شاید فلسفی کے ذہن میں فلسفے کا کوئی دھندلا سا تصور ہو، لیکن اصل فلسفیانہ کام کے دوران وہ جو راستہ کھولتا ہے، اس عمل میں خود فلسفے کا تصور واضح ہوتا اور تشکیل پاتا ہے. اچھا. فزکس کی تعریف کرنا فزکس کا کام نہیں، لیکن فلسفے کا کام خود اپنے تصور کی فتح ہے، اپنے آپ کو سمجھنا اور بیان کرنا. تو آخر میں فلسفی تصور کا مالک نہیں رہتا، بلکہ فلسفہ اور اس کا تصور فلسفی پر حاوی ہو جاتے ہیں. ماخوذ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، فلسفہ فلسفی کا کام نہیں، فلسفہ فلسفے کا کام ہے. واہ! اور اسی بنیاد پر ہم کسی پختہ فلسفے کو، جیسے جرمن آئیڈیلزم کو، اس کے اپنے بنائے ہوئے تصور کی کھسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنے دعوے پر پورا اترا. زبردست. تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچے؟ ہم نے شروع کیا قدیم یونانی ایپسٹمے اور جدید سائنس کے فرق سے. جی، ان کے حرکت، مظہر، قوت، علم اور خاص طور پر حقیقت کے بنیادی تصورات میں فرق دیکھا.
کائنات اور اسیہ بمقابلہ دنیا اور وقوع۔ بالکل۔ پھر ہم نے ارسطو کے خاص منصوبے کو دیکھا، کیسے اس نے فلسفے کو وجود بحیثیت وجود کی سائنس یعنی ایپسٹمے کے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اور آخر میں ہم نے فلسفے کی اپنی منفرد نوعیت کو سمجھا، ایک ایسا علم جس کا موضوع سامنے نہیں پڑا، پوشیدہ ہے۔ جی، جسے غور و فکر سے قائم کرنا پڑتا ہے اور جس کی تاریخ خود اس کے عمل کا، اس کے فلسفہ کرنے کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک لمبا اور دلچسپ سفر رہا ان تصورات کے ذریعے۔ بالکل، اور اس سب سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھتا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہ تو سائنس کا کام ہے، بلکہ فلسفہ یہ پوچھتا ہے کہ چیزیں اور انسان حقیقت میں کیا ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ جی، تو اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ بھی کہ فلسفے کا موضوع روزمرہ کی چیزوں اور سائنسی حقائق کے نیچے کہیں پوشیدہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شعوری طور پر اس فلسفیانہ غور و فکر میں مشغول ہو تو اس کی عام بظاہر سامنے کی حقیقت حتیٰ کہ سائنسی حقیقت کے بارے میں سمجھ کیسے بدل سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وہ کون سی پوشیدہ جہتیں ہیں جو شاید اس غور و فکر سے سامنے آئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے تجربے اور دنیا کو شاید بالکل نئے زاویوں سے دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ حصہ دوم سے فلسفہ اپنی تاریخ میں، یہ حصہ کیا احاطہ کرتا ہے، تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، یہ حصہ ہمیں فلسفے کے تاریخی منظرنامے میں لے جاتا ہے، لیکن یہ صرف تاریخ نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کلیدی فلسفیانہ خیالات ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑھے اور انہوں نے آنے والے وقتوں پر کیا اثر ڈالا۔ یوں سمجھیں، نظریات کے ارتقاء کی ایک کہانی سی ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو اس حصے کا پہلا باب کون سا ہے؟ پہلا باب ہے باب 6، تاریخی نوٹس۔ اس باب میں کئی اہم یورپی مفکرین کا مختصر لیکن گہرا تعارف ہے۔ وہ مفکرین جنہوں نے جدید فلسفے کی بنیاد رکھنے میں آپ کہہ لیں اہم کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے، تو باب 6 میں سب سے پہلے کس کا ذکر آتا ہے؟ سب سے پہلے ذکر ہے سواریز کا، فرانسسکو سواریز۔ آج کل شاید ان کا نام اتنا سننے میں نہ آئے، لیکن ان کی اہمیت خاص طور پر ما بعد الطبیعت کے حوالے سے۔ ما بعد الطبیعت، اچھا، یعنی وجود کی نوعیت، حقیقت کیا ہے، یہ والے بنیادی سوالات؟ جی بالکل۔ سواریز نے اس سلسلے میں جو زبان استعمال کی، جو اصطلاحات وضع کیں، وہ آج بھی فلسفے کے لیے خزانے کی طرح ہیں۔ مواد میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہمیں ان کی وہ جو شبداولی ہے یعنی ووکیبلری، اسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اپنی زبان کی گہرائی بحال ہو سکے۔ ان کی مشہور کتاب ڈسپیوٹیشنز کا بھی ذکر ہے۔ اسے اسکولاسٹکزم کا انسائکلوپیڈیا کہا گیا ہے۔ یہ اسکولاسٹکزم کیا تھا ذرا سا؟ اسکولاسٹکزم وہ قرون وسطیٰ کا ایک فلسفیانہ اور مذہبی طریقہ تھا جو منطق اور عقیدے میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سوارز کی یہ کتاب ڈسپیوٹیشنز اس دور کے تمام اہم نظریات، چاہے وہ عربی روایت سے ہوں یا عیسائی یا پھر بعد کی جو تبدیلیاں آئیں، ان سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف جمع کرنا نہیں تھا، انہوں نے ان خیالات کو ترتیب دیا، ان پر آپ کہہ لیں نئے سرے سے سوچا، ان پر روشنی ڈالی۔ اچھا، یعنی انہوں نے پرانے خیالات کو ایک طرح سے نئے زمانے کے لیے قابل فہم بنایا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے قدیم فکر 17ویں صدی کے یورپی فلسفے میں زندہ رہ سکی۔ بہت سے ایسے تصورات ہیں جنہیں ہم ماڈرن آئیڈیلزم سے جوڑتے ہیں۔ آئیڈیلزم یعنی یہ نظریہ کہ حقیقت بنیادی طور پر ذہنی ہے، ان کی جڑیں آپ کو سوارز کے کام میں ملیں گی۔ ان کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ جرمنی کی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں باقاعدہ نصاب کا حصہ تھیں۔ ارسطو کے بعد وہ شاید پہلے مفکر تھے جنہوں نے مابعد الفطرت کو ایک الگ منظم شعبے کے طور پر قائم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔ یہ تو واقعی بہت اہم بات ہے۔ پھر انہیں نسبتاً نظر انداز کیوں کیا گیا؟ مواد کچھ کہتا ہے اس بارے میں؟ شاید اس لیے کہ بعد میں سینٹ تھامس ایکوینس جیسے دوسرے مفکرین پر زیادہ توجہ مرکوز ہو گئی، لیکن سوارز کا کام آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فکری طور پر بہت گہرا اور متعلقہ ہے۔ ٹھیک ہے، سوارز کے بعد باب 6 میں اگلا نام کس کا ہے؟ اگلا بڑا نام ہے رینے ڈیکارٹ کا۔ انہیں تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، ان کے مشہور قول میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں کی وجہ سے۔ کوجیتو ارگو سم۔ ہاں بالکل، ان کا وہ شک کا طریقہ،
میتھڈ آف ڈاؤٹ، وہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن کیا ان کے فلسفے میں بس یہی مرکزی نقطہ ہے؟ مواد تو کہتا ہے کہ یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ ڈیکارٹ کے جو خطوط ہیں جو زیادہ تر اخلاقیات کے موضوع پر ہیں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اخلاقیات کی اہمیت بھی منطق جتنی ہی تھی۔ سچائی کا تعلق انسانی کمال سے جڑا ہوا ہے۔ تو کیا ان کا جو عقلیت پسندی ہے، ریشنلزم، وہ صرف دماغ یا عقل کی ہی بات نہیں تھی؟ شاید اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ مواد یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ پورے انسان کا اپنی ذات کی طرف پلٹنا تھا، ایک طرح کی رضاکاریت، والنٹرزم، یعنی ارادے، ول کی اہمیت۔ ان کے نزدیک وجود خدا کی مرضی کا نتیجہ ہے، منطقی فیصلہ انسانی مرضی کی منظوری ہے، اور اخلاقی اچھائی بھی مرضی کا آزاد فیصلہ ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ مطلب اس دور میں انسان جیسے اپنے اندر ہی سہارا اور تحفظ تلاش کر رہا تھا۔ بالکل، ڈیکارٹ تحفظ کی تلاش میں تھے۔ سیکیورٹی، زندگی میں ایک ترتیب کا تحفظ اور خود اپنی ذات میں تحفظ، یہی چیز ان کے فلسفے کا محرک بنی۔ ان کے نزدیک انسان غلطی تب کرتا ہے جب وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود پر اور اپنے اعمال پر قابو پائے۔ اور اس قابو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں عقل ضروری ہے؟ کم کر سکتی ہے۔ سچائی ان کے نزدیک واضح اور الگ الگ خیالات میں ہے، کلیئر اینڈ ڈسٹنکٹ آئیڈیاز۔ حکمت یعنی وزڈم یہی ہے کہ انسان حسی دنیا کی جو فوری کشش ہے، اس کے مقابلے میں عقل کی پیش کردہ مضبوطی کو آزادانہ طور پر قبول کرے۔ کیا ڈیکارٹ روایت کو یعنی ٹریڈیشن کو بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے؟ جی ہاں، وہ روایت کو ایک غیر عقلی عنصر سمجھتے تھے جسے پرکھنا ضروری تھا۔ چرچ کی روایت کو ماننے کے باوجود ان کا رویہ ایک طرح سے عقلیت پسند ہی تھا۔ تاہم مواد میں یہ نقطہ بھی ہے کہ شاید ڈیکارٹ نے اپنی پوری گہرائی ظاہر نہیں کی، وہ اعمال پر یعنی سوچنا، چاہنا، ان پر زیادہ مرکوز رہے، وجود کی اپنی گہرائی پر شاید کم۔ وہ پہلے کارٹیشن تھے، یعنی ان کے بعد آنے والوں نے ان کے خیالات کو لیا اور انہیں مزید آگے بڑھایا۔ یہ ڈیکارٹ پر ایک نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاسکل، بلیز پاسکل، ان کا دور تو بڑے مذہبی اور فکری تضادات کا دور تھا، ہے نا؟ بالکل، ایک طرف کارٹیزین عقلیت پسندی کا عروج تھا اور دوسری طرف مذہبی اصلاحات، جانسنزم، کاؤنٹر ریفارمیشن، یہ سارے تنازعات زوروں پر تھے۔ اسی لیے پاسکل کی جو تحریریں ہیں وہ اکثر بحث و مباحثے کے انداز میں ہیں، پولیمیکل۔ ان کی مشہور کتاب پینسیز یعنی خیالات، اس کا ذکر ہے۔ کیا یہ ایک منظم فلسفیانہ کتاب ہے؟ نہیں، اصل میں وہ ادھورے نوٹس ہیں، بکھرے ہوئے نوٹس جو انہوں نے غالباً عیسائیت کے دفاع میں یعنی اپولوجی اور شاید ڈیکارٹ کے خلاف ایک فلسفیانہ کام لکھنے کے لیے جمع کیے تھے۔ وہ جوانی میں ہی وفات پا گئے تو یہ کام نامکمل رہ گیا۔ انہیں صرف اقوال ذرے سمجھنا میرے خیال میں غلطی ہوگی، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرے بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ تو کیا ان میں کوئی فلسفیانہ گہرائی موجود ہے؟ یقیناً ہے، کوئی باقاعدہ نظام نہیں ملے گا آپ کو، لیکن فلسفہ بہت ہے۔ پاسکل تنقید کرتے کرتے ایک گہری اذیت، اینگوش تک پہنچے، اور وہیں سے، اسی گہرائی سے انہوں نے روح اور دنیا کی گہرائیوں میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ان کی فلسفیانہ زندگی خود ایک مثال ہے۔ ان کے دل یعنی ہارٹ کے تصور کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا یہ جذباتیت ہے، سینٹیمنٹلزم؟ نہیں، مواد اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ یہ جذباتیت نہیں ہے۔ پاسکل کا دل اندھے جذبے کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک بنیادی وجودی قسم کا علم ہے جو انسان کی ہستی کو تشکیل دیتا ہے۔ اسے جذباتیت سمجھنا دراصل وہ کارٹیشن سوچ کا اثر ہے جو عقل اور جذبے کو بالکل الگ الگ خانوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اچھا، اور ان کا وہ مشہور جوا، دی ویجر، خدا پر شرط لگانے والا استدلال؟ وہ بھی کوئی سادہ ریاضیاتی حساب کتاب نہیں تھا۔ مواد یہ کہتا ہے کہ یہ دراصل ان کے ذاتی گہرے خیال، ان کی اپنی جو آئیڈیا تھی اور اس وقت جو دستیاب تصورات تھے، کانسیپٹس، ان کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی وہ جو کہنا چاہتے تھے اسے پوری طرح بیان کرنے کے لیے شاید اس وقت مناسب الفاظ یا تصورات موجود نہیں تھے۔ پاسکل اور جینسنزم کا جو تعلق تھا، جو ایک سخت گیر کیتھولک تحریک تھی، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تعلق تو تھا اور کافی پیچیدہ تھا۔
وہ پورٹ رائل جو جانسنزم کا مرکز تھا اس کے قریب تھے، لیکن ان کی جو مذہبی بحثیں ہیں وہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ مواد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب پاسکل انسانی فطرت کی خرابی کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ وہی کہہ رہے ہیں جو جانسنزم والے کہہ رہے تھے، یا شاید ان کا تصور کچھ مختلف تھا؟ شاید وہ معاشرے اور تاریخ سے متاثر دوسری فطرت کی بات کر رہے تھے۔ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ یہ بھی بہت دلچسپ پہلو ہے۔ اچھا، اب باب 6 میں اگلا بڑا نام آتا ہے ہیگل کا، جارج ولہم فریڈرک ہیگل۔ ہیگل، بالکل، جرمن آئیڈیالزم کا ایک بہت بڑا ستون۔ ان کی کتاب روح کا مظہر نامہ یعنی فینومینالوجی آف دی اسپرٹ ایک اہم موڑ تھی۔ یہ 1807 میں لکھی گئی اور یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ذاتی اور آپ کہہ لیں تہذیبی بحران کا اظہار تھی۔ کیسا بحران؟ یہ ایک فکری بحران تھا۔ ہیگل پہلے اپنے استاد شیلنگ کے شناخت کے فلسفے یعنی فلسفی آف آئیڈینٹی کے قائل تھے۔ فینومینالوجی اس سے نکلنے اور ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ وہ اسے شعور کا تجربہ کہتے ہیں، ایکسپیرینس آف کانشنس۔ یہ صرف ذاتی تجربہ نہیں بلکہ یہ روح یعنی اسپرٹ کی تبدیلی کا بیان ہے جب وہ تاریخ میں ایک نئی منزل پاتی ہے۔ یہ ایک پورے عہد کے بحران کا عروج تھا۔ اسے سینٹ آگسٹین کی کنفیشن سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی خود کو خدا کے حوالے سے سمجھنا۔ بالکل، وجود ہیگل کے لیے تاریخ میں خدا یا مطلق روح کا ہی ظہور ہے۔ یہ بحران ذاتی بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کے دوستوں شیلنگ اور ہولڈرلن سے تعلقات بھی خراب ہوئے، لیکن یہ اس پورے عہد کا بحران بھی تھا جو جذباتیت اور نابغہ جینیس پر بہت انحصار کرتا تھا۔ پھر فرانسیسی انقلاب آیا جس نے تاریخ کی ایک نئی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ہیگل کے لیے تاریخ ایک بالاتر ضرورت، سپرا انڈیویجول نیسیسٹی بن گئی، اور روح ایک تصور، کانسیپٹ۔ یعنی فرد تاریخ کے اس بڑے دھارے میں ایک طرح سے بہہ جاتا ہے، ایک طرح سے ہاں۔ جب تصور یا آئیڈیا حرکت میں آتا ہے تو افراد پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ہیگل کا فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں یورپ کی فکری پختگی کا اظہار ہے۔ ان کی زندگی کے جو مختلف مراحل تھے، جینا، نیورمبرگ، ہائیڈلبرگ، برلن، وہ سب ان کے فلسفے کے ارتقاء کا حصہ ہیں۔ فینومینالوجی فلسفے کی طرف ایک بیداری تھی، وجود کی فکری بازیافتی۔ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ آج فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہیگل سے مکالمہ ضروری ہے۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ انہوں نے فلسفے کے لیے جو منظرنامہ ترتیب دیا، ہمیں اسی سے آغاز کرنا پڑتا ہے، چاہے ہم ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں۔ ان کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، باب 6 کے آخر میں برنٹانو کا بھی مختصر ذکر ہے، فرانس برنٹانو۔ ہاں، برنٹانو نے ہیگل اور کانٹ کا جو ماورائی آئیڈیالزم تھا، ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم، اس کی مخالفت کی۔ وہ فلسفے کو واپس تجربے اور سائنس کے قریب لانا چاہتے تھے۔ ان کا بنیادی خیال تھا کہ فلسفے کا حقیقی طریقہ وہی ہے جو قدرتی سائنس کا ہے۔ ان کا موازنہ ڈیلٹھی سے کیا گیا ہے، ولیم ڈیلٹھی۔ جی، ڈیلتھی بھی ان کے ہمعصر تھے، لیکن ان کا زور اس بات پر تھا کہ فلسفے کو روح کی سائنسوں یعنی سائنسز آف دی اسپرٹ یا علوم انسانی اور سماجی پر مرکوز ہونا چاہیے۔ برنٹانو پر تھامس ایکویناس اور لائبنز کا اثر تھا جو زیادہ عقلیت پسند تھے، جبکہ ڈیلتھی پر شائلار ماخر کا جو زیادہ تاریخی اور تشریحی انداز رکھتے تھے۔ تو یہ فرق جاننے، نوئنگ اور سمجھنے، انڈرسٹینڈنگ کا ایک طرح سے شاید مواد کہتا ہے کہ ان کا جو ظاہری تضاد ہے وہ بھی شاید فلسفے کے بنیادی مسئلے کی وحدت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ برنٹانو کا مطالعہ بھی ایک اہم فکری ذمہ داری ہے۔ یہ باب 6 کا واقعی ایک بھرپور جائزہ تھا۔ اب ہم باب 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ باب 7، سقراط اور حکمت کا یونانی تصور۔ سقراط کا نام تو فلسفے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے نا؟ بالکل، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفے ان کے شاگرد تھے۔ سقراط یونانی اور پھر پوری یورپی فکر میں ایک فیصلہ کن موڑ ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، سقراط نے خود کچھ نہیں لکھا۔ ہم انہیں افلاطون، ارسطو اور زینوفون کی تحریروں کے ذریعے ہی جانتے ہیں۔ تو پھر ہمارا مقصد کیا یہاں یہ جاننا کہ اصل سقراط کون تھے؟ اس سے بھی زیادہ اہم شاید یہ سمجھنا ہے کہ سقراط کے کام کے وہ کون سے پہلو تھے جنہوں نے ان کے شاگردوں کو اتنا متاثر کیا کہ فلسفے کا پورا دائرہ ہی بدل گیا۔
عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اخلاقیات پر زور دیا، سوال جواب کا طریقہ استعمال کیا، لیکن مختلف لوگ انہیں مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی انہیں سائنس کا شہید کہتا ہے، کوئی محض اخلاقیات دان۔ مواد میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ سقراط، افلاطون، ارسطو کا جو سلسلہ ہے وہ سیدھا نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک مرکز سے مختلف شعاعیں نکل رہی ہوں۔ ہاں، مطلب یہ کہ ہر ایک نے بنیادی مسائل کو اپنے اپنے انداز سے اٹھایا۔ یہ فکر اور رویے کا تسلسل زیادہ ہے۔ سقراط نے دراصل حکمت یعنی وزڈم یا صوفیہ کا ایک نیا انداز، ایک نیا تصور پیش کیا۔ باب کا پہلا حصہ ایک فلسفے کی پیشگی شرائط کے متعلق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فلسفہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تجربہ، ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہ تجربہ صرف ذاتی نہیں ہوتا۔ اس میں دوسروں کے تجربات، معاشرتی ماحول، زمانے کے جو غالب تصورات ہیں، وہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اور تجربے کے تجزیے میں وہ تین چیزیں اہم ہیں: مواد، صورتحال اور افق، ہورائزن۔ جی، مواد یعنی تجربے کا اصل متن، صورتحال یعنی وہ مخصوص حالات جن میں تجربہ ہو رہا ہے، اور افق یعنی وہ وسیع فکری پس منظر جو اس تجربے کو ممکن بناتا ہے۔ یہ تینوں مختلف رفتار سے بدلتے ہیں۔ اور یہی تجربہ امکانات پیدا کرتا ہے۔ انسان ان میں سے انتخاب کرتا ہے اور تاریخ بناتا ہے۔ فکر بھی اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ بنیادی خاکہ تھا، نیچے فانی زمین جیو، اوپر لافانی آسمان اورانوس، جہاں دیوتا تھیوئی رہتے ہیں، اور ہر چیز چکر میں گھومتی ہے۔ اور انسان اس نقشے میں کہاں تھا؟ انسان ایک جاندار زویون تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اس میں لوگوس تھا، یعنی سمجھنے اور بات کرنے، ظاہر کرنے کی طاقت۔ یہی لوگوس تھا جو انفرادی زندگی اور معاشرے یعنی پولس کو ممکن بناتا تھا، اور لوگوس کام کرتا تھا نوز کے ذریعے۔ نوز یعنی ذہن، عقل، سمجھ؟ ہاں، لیکن اس کے دو پہلو تھے۔ ایک تو توجہ مرکوز کرنے کی طاقت جو چیز کو واضح کرتی ہے، جیسے روشنی۔ دوسرا، حقیقت کو گرفت میں لینے کا احساس، جیسے ہاتھ۔ یہ زندگی کے تجربے سے نکھرتا تھا۔ نوز کے مطابق عمل کرنا ہی اصل میں حکمت صوفیہ تھی، اور غیر معمولی حکمت کو وہ خدا کا تحفہ سمجھتے تھے۔ اس میں ایک مذہبی پہلو بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ فہم کی صورتحال یونانی حکمت کے انداز پر ہے۔ یہاں پارمینائڈس اور ہیراکلیٹس کے بعد کی صورتحال بیان کی گئی ہے۔ ان کے بعد جو فلسفر آئے، انہوں نے ہونے، بین کے تصور کو روزمرہ کی چیزوں پر لاگو کرنا شروع کیا۔ کچھ نے کہا کہ اصل حقیقت تو ایک ہی ہے، یہ چیزیں صرف ظواہر ہیں، جیسے پارمینائڈس کا اثر تھا۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، حقیقت بہت سے چھوٹے عناصر سے مل کر بنی ہے، جیسے ایمپیڈوکلیز کے 4 عناصر یا ڈیموکریٹس کے ایٹم اور خلا۔ سمجھنا یہ تھا کہ چیزیں کن عناصر سے مل کر بنی ہیں، ان کی ترکیب کیا ہے۔ تو لوگوس کا مطلب صرف کہنا یا بولنا نہیں رہا؟ نہیں، بلکہ وہ وضاحت جو چیزوں میں خود موجود ہے۔ وجود ہی وضاحت بن گیا، چیزیں عقلی، ریشنل سمجھی جانے لگیں۔ اسی دور میں استدلال، ریزننگ کا آغاز ہوا، جیسے زینو کے پیراڈاکسز۔ ریاضی، موسیقی، فلکیات کو بہت فروغ ملا۔ ذہن اب صرف سوچنے والا نہیں رہا، بلکہ سمجھنے والا، انڈرسٹینڈنگ بن گیا، اور حکمت آپ کہہ لیں سائنس بن گئی۔ جب چوتھا حصہ حکمت بطور خطابت اور ثقافت ہے، سوفسطائیوں کے بارے میں ہے۔ سوفسٹس جی، پارسی جنگوں کے بعد یونان میں شہری زندگی بہت بدلی۔ سیاست ایک فن، ایک تکنیک بن گئی۔ اب لوگوس کا دوسرا پہلو سامنے آیا، سماجی زندگی کو منظم کرنا۔ سوفسطائیوں نے اسی شہری لوگوس کو آپ کہہ لیں فلسفے کا موضوع بنایا۔ ان کے لیے سچائی کیا تھی پھر؟ اب گفتگو کا موضوع امور زندگی افیز تھے۔ بحث مباحثے میں ہے کا مطلب سچ ہونا بن گیا۔ پروٹاگورس کا مشہور قول ہے کہ انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ ان کا نقطہ آغاز تھا اختلاف رائے۔ تو ہونا کا مطلب بن گیا ظاہر ہونا یا کسی خاص زاویے سے نظر آنا۔ یہ مکمل موضوعیت نہیں تھی، بلکہ نسبت پسندی تھی، ریلیشنزم، یعنی سچائی دیکھنے والے کے زاویے پر منحصر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ وجود بذات خود متضاد، اینٹی لاجیکل ہے۔ ہر رائے کے مقابل ایک متضاد رائے موجود ہے۔ اس لیے بحث ضروری ہے۔ رائے کی طاقت کہنے والے سے آتی ہے۔ اس لیے انسان کو تعلیم،
پیدائیہ کی ضرورت ہے۔ قائل کرنے کا فن یعنی خطابت ریٹورک پیدا ہوا، حکمت اب خطابت بن گئی۔ اور چونکہ خطابت کو مواد یعنی آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے تو حکمت ثقافت کلچر بھی بن گئی ہے۔ بالکل، سوفسطائی مہذب شہری تیار کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کا کام تعلیم دینا تھا۔ اب آتا ہے پانچواں حصہ جو براہ راست سقراط پر ہے۔ سقراط اپنے زمانے کی حکمت کے بارے میں رویہ۔ سقراط کے زمانے کا تجربہ کیا تھا؟ شہری ریاست پولس تو تھی، لیکن روایتی علم پر سوال اٹھ رہے تھے، نئے علوم آ رہے تھے، مگر علم اکثر شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ حکمت ایک سنجیدہ تلاش کے بجائے بحث کا موضوع، ایک ٹاپوس بن گئی تھی۔ سقراط کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ عوامی زندگی سے ایک طرح کی دستبرداری۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سنجیدگی کے لیے چیزوں کے جوہر کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ جوہر تو وجود کے اس طرح تحلیل ہونے سے کھو گیا تھا۔ تقریر سوچ سے آزاد ہو گئی تھی، وہ خاموشی اور غور و فکر کی طرف واپس پلٹے۔ انہوں نے روایتی حکمت جو کائنات وغیرہ کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتی تھیں اسے زندگی کے لیے ناکافی سمجھا۔ انہوں نے ان مفکرین کو بے دماغ ڈیمنٹڈ کہا، کیونکہ انہوں نے نوس یعنی گہری سمجھ کو جوڑ کر صرف لیجن یعنی بات کرنے پر زور دیا۔ اور نئے علوم جیسے ریاضی وغیرہ، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ وہ ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھے، تو سقراط نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ان کا بنیادی رویہ تھا عوامی رائے سے انکار، نوس کی بحالی اور روایتی حکمت پر سوالیہ نشان لگانا۔ اس سے ہے اور چیزوں نے دوبارہ اہمیت اور سنجیدگی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، چھٹا حصہ سقراط، حکمت بطور اخلاقیات۔ کیا سقراط نے حکمت کو اخلاقیات بنا دیا؟ ایک طرح سے ہاں۔ دیکھیں، انہیں زمانے نے روایتی دانشور نہیں سمجھا، کیونکہ وہ کائنات پر یا ان بڑے مسائل پر بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ صرف ایک نیک آدمی بھی نہیں تھے، ان کا اثر گہرا فلسفیانہ تھا۔ انہوں نے نوس یعنی گہری سمجھ کو روزمرہ کی زندگی، کردار اور اعمال پر لاگو کیا۔ عوامی رائے کے بجائے وہ یہ پوچھتے تھے کہ چیزیں بذات خود کیا ہیں۔ یونانی لفظ ایتھوس کا مطلب صرف اخلاق نہیں بلکہ پورا طرز زندگی ہے۔ سقراط کے لیے غور و فکر کرنا خود ایک اخلاقی عمل تھا، حکمت ہی اخلاقیات تھی۔ تو انہوں نے یہ سوال اہم بنا دیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ بالکل، انصاف کیا ہے، بہادری کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، یہ بنیادی سوالات، اور یہی سوالات آگے چل کر افلاطون اور ارسطو کے تصورات، کانسیپٹس کی بنیاد بنے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ سوال جواب کرتے تھے۔ ہاں، دوستوں کے ساتھ مکالمہ، بحث نہیں، چیزوں کے بارے میں بات کرنا اور چیزوں سے سیکھنا، روزمرہ کی جو یقینی باتیں ہیں ان پر سوال اٹھانا۔ وہ مشہور زمانہ نہ جاننے کا علم، knowing that you know nothing، زندگی کو ایک مسئلہ بنا دینا۔ اس طنز آئرنی کے ذریعے انہوں نے روایتی حکمت کی سچائی کو چیلنج بھی کیا اور ایک طرح سے بچایا بھی۔ اور آخری ساتواں حصہ نتیجہ ہے، افلاطون اور ارسطو سقراط کے شاگرد۔ جی، افلاطون اور ارسطو نے سقراط کے اس تفکر کو آگے بڑھایا، لیکن دونوں نے مختلف سمتیں اختیار کیں۔ افلاطون نے کہا کہ چیزیں اصل میں آئیڈیاز ہیں، فارمز یا آئیڈیاز، وجود ان آئیڈیاز میں شرکت کا نام ہے۔ ارسطو نے کہا کہ نہیں، چیزیں خود قائم ہیں، سبسسٹ کرتی ہیں، وجود مادہ اور صورت، میٹر اینڈ فارم کے اصولوں سے ابھرتا ہے۔ دونوں نے لوگوس کو چیزوں کی ساخت سے جوڑا ہے نا؟ جی بالکل، جس سے منطق، لاجک پیدا ہوئی، صرف خطابت نہیں۔ علم سائنس بنا، صرف ثقافت نہیں۔ افلاطون نے جدلیات، ڈائلیکٹک کو فروغ دیا، جو وجود اور عدم وجود کی کشمکش سے آگے بڑھتی ہے۔ ارسطو نے منطق کو ایک خود مختار شعبہ بنایا، جوہر، ایسنس پر توجہ دی۔ تو سقراطی تفکر نے آخر کیا کیا؟ اس نے سائنس اور سیاست کو بچایا، لیکن وہ ان سے آگے بھی لے گیا۔ حکمت اب صرف علم، ایپسٹمے یا اصولوں کا علم، نوز نہیں رہی، بلکہ وہ فلسافیہ بن گئی، یعنی حکمت کی محبت، حکمت کی مسلسل تلاش۔ یہ ایک فکری زندگی، تھیوریٹیکل لائف کا آغاز تھا۔ زبردست! یہ سقراط اور یونانی حکمت پر واقعی ایک بہت گہری نظر تھی۔ اب آخری باب کی طرف چلتے ہیں، باب 8، ہیگل اور مابعد الطبیعیاتی مسئلہ۔
باب 8 ہمیں واپس ہیگل کی طرف لاتا ہے، لیکن اب خاص طور پر مابعد الطبیعات یعنی وجود کے بنیادی مسئلے کے حوالے سے۔ پہلا حصہ ہیگلی مسئلے کی صورتحال بیان کرتا ہے۔ کیا صورتحال تھی وہ؟ دیکھیے، ہیگل کے زمانے تک آتے آتے فلسفہ ایک طرح سے اپنی بنیاد یعنی مابعد الطبیعات سے کافی دور ہو چکا تھا۔ ہیگل نے اسے روح، اسپرٹ کے حقیقی وجود کا نقصان قرار دیا۔ وہ اسے واپس لانا چاہتے تھے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی تھی؟ یونانیوں سے ہیگل تک کا سفر مختصراً۔ یونانیوں نے کائنات کو فطرت، نیچر کے طور پر دیکھا، جس کی بنیاد خدا تھیوس پر کی۔ سچائی چیزوں کا ظاہر ہونا تھی، جسے نوس سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر عیسائیت نے روح، اسپرٹ کا تصور دیا، جو خود پر غور کر سکتی ہے، کائنات سے الگ ہے۔ فلسفہ الہیات بن گیا۔ پھر ڈیکارٹ آیا، جس نے میں یعنی ایگو کو مرکز بنایا، علم کی یقینی بنیاد پر۔ تو ہیگل نے کیا کیا؟ دوسرا حصہ ہیگل کی مابعد الطبیعات ہے۔ ہیگل نے فطرت، وہ ہونا ان اٹ سیلف، اور روح، خود کے لیے ہونا فار اٹ سیلف کے درمیان جو تعلق ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کی مشترکہ بنیاد کو انہوں نے شاید غیر موضوع طور پر مطلق روح، ایبسولوٹ اسپرٹ کہا۔ یہ مطلق روح ہی سب کچھ ہے۔ سچائی کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ پورے نظام، سسٹم میں ہے۔ یعنی ہر چیز کا مطلق روح سے کیا تعلق ہے، یہ جاننے میں۔ یہ تو بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ فلسفے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے پھر؟ آغاز مطلق سے ہوتا ہے، یعنی خالص وجود، پیور بینگ سے، جو کہ بالکل خالی پن ہے۔ جب آپ اسے سوچتے ہیں تو وہ کچھ نہیں، نتھنگ بن جاتا ہے۔ اس تضاد سے بچنے کی جو کوشش ہے وہ بننا، بیکمنگ ہے۔ مطلق روح خود سے باہر نکل کر کچھ، سم تھنگ یعنی وجود بنتی ہے، پھر اس کی اصل ایسنس ظاہر ہوتی ہے، اور آخر میں وہ خود کو مکمل طور پر اپنی سرگرمی میں پاتی ہے۔ یہی تصور، کانسیپٹ یا مطلق علم، ایبسولوٹ نالج یا آئیڈیا ہے۔ تو کائنات کی تاریخ کیا ہے؟ یہ روح کا خود اپنی طرف پلٹنا ہے۔ تاریخیت ہی ابدیت ہے۔ ہسٹوریسٹی از ایٹرنیٹی۔ فلسفہ اس مطلق کا مطلق شعور ہے، آئیڈیا کا نظام ہے۔ یہ سب ایک جدلیاتی، ڈائلیکٹیکل عمل ہے، یعنی تضادات کے ذریعے آگے بڑھنا۔ تیسرا حصہ مرکزی سوال اٹھاتا ہے۔ ہیگل کے اس عظیم و شان نظام پر کیا بنیادی سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ بنیادی سوال ان کے نقطۂ آغاز پر ہے۔ ہیگل نے ڈیکارٹ کی طرح جاننے، نوئنگ کو بنیاد بنایا، لیکن کیا جاننا ہی انسان یا چیزوں کا اصل وجود ہے؟ یونانیوں نے لوگوس کو وجود کی ایک خاصیت مانا تھا، خود وجود نہیں۔ اور ہیگل نے ارادیت، انٹینشنالٹی کو نظر انداز کیا، یعنی یہ حقیقت کہ ہماری ہر سوچ کسی نہ کسی چیز کی ہوتی ہے۔ مواد یہی کہتا ہے، شاید اس لیے کہ ہیگل کے نظام میں روح خود ہی سب کچھ بن جاتی ہے، تو کسی چیز کی طرف ہونے کا سوال شاید کم اہم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا انسان کا وجود واقعی ایسا ہے، یا انسان کا وجود مرکز غریز، ایکسنٹرج ہے، یعنی وہ کائنات کو اپنے اندر سمیٹنے کے بجائے اسے اپنے سامنے پاتا ہے، اسے مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں اورٹیگا ایگاست کے وہ استعارے بڑے دلچسپ ہیں۔ یونانی سوچ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے۔ کارٹیشین ہیگلی سوچ انسان علم کے ذریعے کائنات کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ اور تیسرا امکان؟ تیسرا استعارہ یہ ہے کہ انسان کائنات کے وجود کو روشن کرتا ہے، جیسے روشنی۔ تو حتمی سوال یہ بنتا ہے کہ اس روشنی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وجود سے ماورا بھی کچھ ہے؟ اور چوتھا حصہ نتیجہ؟ نتیجہ ارسطو کے ایک قول سے جوڑا گیا ہے کہ فلسفہ منال، میلنکولی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اداسی نہیں جو دنیا سے کٹ جانے کی ہو، بلکہ وہ گہرا احساس جو پوری کائنات سے سامنا کرواتا ہے۔ مصنف آخر میں امید ظاہر کرتا ہے کہ اسپین، جو روشنی اور ملال کی سرزمین ہے، مابعد طبیعت کے ان گہرے سوالات تک پہنچے گا۔ تو آج ہم نے فلسفے کی تاریخ کے ایک بہت اہم حصے کا جائزہ لیا، سوارez سے ہیگل تک، جس میں ڈیکارٹ، پاسکل جیسے نام آئے، اور پھر ہم نے سقراط اور یونانی فکر کی گہرائیوں کو بھی چھوا۔ جی ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے وجود، حکمت، علم، روح جیسے بنیادی تصورات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے، اور کیسے ہر مفکر نے اپنے زمانے کے فکری دھاروں سے متاثر ہو کر اپنا ایک منفرد راستہ بنایا۔ آج ہم معلومات کے ایک سیلاب میں جی رہے ہیں، ہر طرف سے حقائق جاننے پر بہت زور ہے،
جاننے اور ہونے کی نوعیت پر یہ جو فلسفیانہ گفتگو ہم نے کی، یہ علم کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے میرے خیال میں۔ کیا صرف زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کر لینا ہی جاننا ہے، یا پھر ہونے، بینگ اور جاننے، نوئنگ کے درمیان جو گہرا تعلق ہے جسے ان تمام فلسفوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی، اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ کیا ہمارا وجود صرف معلومات کا ایک کنٹینر ہے، یا جاننا ہمارے ہونے کا ہی ایک انداز ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹ 3، نیچر، ہسٹری، گاڈ۔ یہ حصہ فزکس کے نئے خیالات اور ان کے جو گہرے فلسفیانہ اثرات ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ بنیادی تھیم یہ ہے کہ سائنس نے فطرت کو یعنی نیچر کو سمجھنے کا انداز کیسے بدلا، اور اس تبدیلی نے پھر خدا اور تاریخ کے بارے میں ہمارے خیالات پر کیا اثر ڈالا۔ ہاں، اس کا انداز کافی سنجیدہ ہے، سوچنے پر مجبور کرنے والا، جیسے سائنس اور فلسفہ ایک جگہ مل رہے ہوں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حصے کے چیپٹر 9، دی آئیڈیا آف نیچر، دا نیو فزکس، یعنی فطرت کا تصور، نئی فزکس۔ یہ چیپٹر سیدھا نئی فزکس، خاص کر کے کوانٹم میکینکس کے بنیادی مسائل اور تصورات پر فوکس کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو پرانی کلاسیکل فزکس تھی وہ ایٹم کی ساخت، اس کا سٹرکچر سمجھنے میں کیوں ناکام ہو رہی تھی، اور کیسے نئے تھیوریز نے ایک بالکل ہی الگ بلکہ حیران کن تصویر دی۔ جی، چیپٹر شروع ہوتا ہے 1930s کے نوبل پرائزز کے ذکر سے، ہائزنبرگ، شروڈنگر، ڈیراک کو جو ملے تھے۔ یہ نوجوان لوگ تھے جنہوں نے ایٹم کی پوری میکینکس ہی بدل دی۔ ان کی کامیابی نے ظاہر ہے بہت شور مچایا۔ مصنف یہاں واضح کرتا ہے کہ اس چیپٹر کا مقصد ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جانا نہیں ہے، بلکہ ان فلسفیانہ سوالوں پر غور کرنا ہے جو اس نئی فزکس سے پیدا ہوئے، کیونکہ مسئلہ صرف فزکس کا نہیں رہا تھا، یہ علم اور حقیقت کی نیچر کا سوال بن گیا تھا۔ تو آخر وہ بنیادی الجھن تھی کیا جس نے اس نئی سوچ کو جنم دیا؟ یہ سیکشن 1 کا موضوع ہے، دا پرابلم آف اٹامک فزکس۔ دیکھیے، مسئلہ شروع ہوا رودرفورڈ کے ایٹم ماڈل سے، ایک پازیٹیو نیوکلیس بیچ میں اور اس کے گرد گھومتے ہوئے نیگیٹو الیکٹرانز۔ یہ تصویر جو تھی وہ کلاسیکل فزکس کے رول سے ٹکرا رہی تھی۔ کیسے ٹکرا رہی تھی؟ کلاسیکل فزکس کہتی ہے کہ گھومتا ہوا الیکٹران ایکسلریٹ کرتا ہوا وہ مسلسل انرجی ریڈیٹ کرے گا، اور اگر وہ انرجی لوز کرے گا تو وہ اسپائرل بناتا ہوا نیوکلیس میں گر جائے گا۔ اچھا، تو اس حساب سے تو ایٹم سٹیبل ہی نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل، اگر ایسا ہوتا تو مادہ یعنی میٹر سٹیبل ہی نہ رہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایٹم سٹیبل ہے۔ تو یہاں کلاسیکل فزکس پھنس گئی، جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تو پھر اس کا حل کیا نکلا؟ یہاں میکس پلانک کا کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انرجی مسلسل نہیں بہتی، وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس یا کوانٹا میں نکلتی یا جذب ہوتی ہے۔ کوانٹا؟ ہاں، کوانٹا۔ یہ آئیڈیا ایکسپیریمنٹس تو میچ کرتا تھا، لیکن کلاسیکل فزکس کا جو بنیادی تصور تھا نا، کنٹینیوٹی کا، تسلسل کا، اس کے خلاف تھا۔ پھر آئے نیلز بور۔ انہوں نے پلانک کے اس کوانٹم آئیڈیا کو رودرفورڈ کے ماڈل پر اپلائی کیا۔ اچھا، بور نے کیا کیا؟ بور نے کہا الیکٹرانز ہر جگہ نہیں گھوم سکتے، وہ صرف کچھ خاص مداروں آربٹس میں رہ سکتے ہیں، اور انرجی بھی صرف تب خارج کرتے ہیں جب وہ ایک آربٹ سے دوسرے نچلے آربٹ میں جمپ کرتے ہیں۔ جمپ یعنی کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے؟ ہاں، ڈسکنٹینیوٹی۔ یہ ایک قسم کا کہہ لیں ایڈ ہاک رول تھا۔ اس نے ہائیڈروجن کے اسپیکٹرم کو ایکسپلین تو کر دیا، لیکن اس نے مسئلے کو اور الجھا دیا۔ الجھا دیا کیسے؟ اس سے دو قسم کی فزکس بن گئی، ایک میکرو ورلڈ کے لیے کلاسیکل فزکس جو کنٹینیوس تھی، اور ایک مائکرو ورلڈ ایٹم کی سطح پر کوانٹم فزکس جو ڈسکنٹینیوس تھی۔ اچھا، تو دو الگ قوانین۔ جی، اور سوال یہ تھا کہ یہ دو الگ دنیایں آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں، جڑتی کیسے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ وہ روشنی والی پرانی بحث بھی واپس آ گئی کہ روشنی پارٹیکل ہے یا ویو۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑا کنسیپچول بحران لگ رہا ہے۔ بالکل، ایک بحران ہی تھا۔ تو اس بحران کا حل کیسے نکالا گیا؟ سیکشن 2 اس پر ہے، دا میکینکس آف دی ایٹم۔ یہاں ہائزنبرگ اور شروڈنگر کا کام بہت اہم ہے۔ پہلے ہائزنبرگ کی بات کرتے ہیں۔
हाइजेनबर्ग ने अप्रोच ही बदल दी। उसने कहा ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसी को बुनियाद बनाओ। उसने एटम से जो रोशनी निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज देखी और सोचा कि इन नंबर्स को सीधा मैथमेटिक्स में डाला जाए, बजाय इसके कि एटम की कोई तस्वीर, कोई मॉडल बनाने की कोशिश की जाए। तस्वीर के बजाय सीधा रियाजी। हाँ, और उसने एक बिल्कुल नई किस्म की रियाजी इस्तेमाल की जिसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मैकेनिक्स, ये आम रियाजी से कैसे अलग थी? इसमें आम नंबर्स के बजाय मैट्रिसेस यानी नंबर्स के एरेज इस्तेमाल होते थे। और सबसे अजीब बात, इसमें मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं थी। मतलब a को b से मल्टीप्लाई करना b को a से मल्टीप्लाई करने के बराबर नहीं था। अजीब लेकिन जबरदस्त। इस नई रियाजी से बोर के जो क्वांटम रूल्स थे वो खुद ब खुद निकल आए। वो अब सिर्फ अजम्पशंस नहीं रहे बल्कि इस मैथ के नतीजे बन गए। वाह, तो फोकस तस्वीर से हटकर रियाजी पर चला गया। लेकिन श्रोडिंगर ने तो दूसरा रास्ता लिया था, है ना? बिल्कुल अलग रास्ता। श्रोडिंगर ने शुरू किया डी ब्रॉगली के आइडिया से कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव, एक मौज जुड़ी होती है। उसने कंटिन्यूटी को बुनियाद बनाया। अच्छा। उसने इलेक्ट्रॉन को वेव्स का एक सिस्टम समझा और एक बहुत मशहूर इक्वेशन दी, वेव इक्वेशन। जब इस इक्वेशन को एटम के लिए सॉल्व किया तो इससे भी वो ही नताइज निकले जो बोर ने बताए थे और जो हाइजेनबर्ग के मैट्रिक्स मैकेनिक्स से निकले थे। हैं? ये कैसे मुमकिन है? दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस और नतीजा सेम? हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात थी। और श्रोडिंगर ने फिर खुद ही ये मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि उसकी वेव मैकेनिक्स और हाइजेनबर्ग की मैट्रिक्स मैकेनिक्स वो असल में इक्विवेलेंट हैं, एक ही चीज के दो रूप। मतलब दोनों क्वांटम मैकेनिक्स ही थी। जी। लेकिन श्रोडिंगर की ये वेव्स भी अजीब थीं। ये आम पानी की वेव्स जैसी नहीं थीं। ये 3D स्पेस के बजाय एक एब्स्ट्रैक्ट मल्टी डिमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एग्जिस्ट करती थीं और उनका असर उनकी इंटेंसिटी पर नहीं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था। तो ये सब चल रहा था। फिर डिराक ने क्या ऐड किया इसमें? डिराक ने इस नई मैकेनिक्स को और रिफाइन किया, इसको मजीद मुकम्मल बनाया। उसने दो खास काम किए। एक, उसने स्पिन का कॉन्सेप्ट शामिल किया। स्पिन? हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो, एक छोटा सा मैग्नेट, लेकिन असल में वो फिजिकली घूम नहीं रहा। दूसरा, उसने इस मैकेनिक्स को आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जोड़ने की एक कामयाब कोशिश की। उसने 4 इक्वेशंस दी जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को रिलेटिविटी के मुताबिक डिस्क्राइब करती थी और उन्हीं इक्वेशन से स्पिन का कॉन्सेप्ट भी वो खुद ब खुद निकल आया। जबरदस्त। तो ये 3 लोग, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, डिराक, इन्होंने बुनियादी काम किया। लेकिन इस सब के बाद एटम या इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या रह गया? सेक्शन 3 इसी सवाल पर है, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन द न्यू थ्योरी। यही असल नुक्ता है। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे ना, जैसे स्टेट, पार्टिकल, वेव, इन सब के माने ही बदल गए। एटम की स्टेट अब ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ है, कितनी स्पीड से जा रहा है, नहीं, बल्कि वो एक ही वक्त में उसकी तमाम पॉसिबल क्लासिकल स्टेट्स का एक सुपरपोजिशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल एंटिटी। और इलेक्ट्रॉन खुद क्या है फिर, पार्टिकल या वेव? दोनों। यही तो सबसे बड़ा सवाल था। हाइजेनबर्ग ने उसे पार्टिकल की तरह लिया, श्रोडिंगर ने वेव की तरह। सच तो ये है कि इस नई फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन होना का मतलब सिर्फ ये है कि वो कुछ फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड्स के सेट से डिस्क्राइब हो सकता है। फिर बोर ने एक और इंटरप्रिटेशन दी। उसने कहा कि श्रोडिंगर की जो वेव्स हैं वो असल में प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं। प्रोबेबिलिटी वेव्स मतलब वो किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान, प्रोबेबिलिटी बताती हैं। जहां वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सिर्फ इम्कान बता सकते हैं। बिल्कुल, यही स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कहलाती है और इसने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को समझने में मदद दी। बोर ने इसे कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल कहा। कॉम्प्लीमेंटैरिटी? हाँ, कि पार्टिकल और वेव ये एक ही हकीकत के दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम एक ही वक्त में पूरी तरह नहीं देख सकते।
اگر آپ ایک پہلو کو جیسے پارٹیکل نیچر کو بالکل صاف دیکھیں گے تو دوسرا یعنی ویو نیچر دھندلا ہو جائے گا اور وائس ورسا۔ یہ کمپلیمنٹریٹی کا کانسیپٹ واقعی بہت گہرا لگ رہا ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا کوئی اصول تھا جو اس سب کو جوڑتا تھا؟ سیکشن 4 اسی پر ہے، The real base of the new physics۔ جی ہاں، اور وہ بنیاد ہائزنبرگ کا ایک اور کمال ہے، انسرٹنٹی پرنسپل، اصول غیر یقینی۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پارٹیکل کی پوزیشن اور اس کا مومنٹم دونوں کو ایک ہی وقت میں مکمل ایکوریسی سے 100% ٹھیک نہیں ناپ سکتے۔ لیکن کیوں نہیں ناپ سکتے؟ اگر ہمارے پاس بہتر انسٹرومنٹس ہوں تو شاید تب ممکن ہو۔ نہیں، یہ انسٹرومنٹس کی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ نیچر کا، فطرت کا ایک بنیادی اصول ہے، کیونکہ کسی چیز کو دیکھنے یا ناپنے کے لیے آپ کو اس پر کچھ پھینکنا پڑتا ہے، عام طور پر روشنی یعنی فوٹونز، اور الیکٹران جیسی اتنی چھوٹی اور نازک چیز پر جب آپ روشنی ڈالتے ہیں تو وہ انٹریکشن اس الیکٹران کی سٹیٹ کو، اس کی پوزیشن یا مومنٹم کو لازماً بدل دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ پوزیشن بہت پریسائزلی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی روشنی یعنی شارٹ ویو لینتھ یوز کرنی ہوگی جو اس کے مومنٹم کو بہت ڈسٹرب کر دے گی، اور اگر مومنٹم ٹھیک معلوم کرنا ہے تو ایسی روشنی یعنی لانگ ویو لینتھ استعمال کرنی ہوگی جو پوزیشن کو انسرٹن بنا دے گی۔ دونوں میجرمنٹس میں جو ٹوٹل انسرٹنٹی ہے اس کا پروڈکٹ کبھی بھی پلانکس کانسٹنٹ h سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پارٹیکل اور ویو کے جو ہمارے کلاسیکل آئیڈیاز ہیں وہ اس لیول پر پلانکس اسکیل پر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا وہ معنی نہیں رہتا۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک ہی ریالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے دو ادھورے، انکمپلیٹ طریقے ہیں۔ کون سا اصل ہے یہ سوال ہی ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ فزکس اب حقیقت کیا ہے اس سوال سے زیادہ اس پر فوکس کرنے لگی کہ ہم کیا آبزرو کر سکتے ہیں، کیا ناپ سکتے ہیں اور اس کی پریڈکشن کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے ڈیراک نے کہا تھا کہ کوانٹم میکینکس کا کام صرف ایکسپیریمنٹل ریزلٹس کو پریڈکٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بہت ہی پریگمیٹک ویو، بالکل۔ لیکن کیا اس نئی فزکس نے سب مسائل حل کر دیے تھے؟ سیکشن 5 ہے انسالو پرابلمز، لگتا ہے نہیں۔ ہاں، کچھ بڑے مسائل تھے جو حل نہیں ہوئے تھے۔ پہلا، اس نئی کوانٹم میکینکس کو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی گریوٹی کی تھیوری کے ساتھ مکمل طور پر انٹیگریٹ کرنا ممکن نہیں ہوا تھا، اور یہ آج بھی فزکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے، دی تھیوری آف ایوری تھنگ۔ اور دوسرا مسئلہ؟ ڈیراک کی اپنی ایکویشنز میں کچھ عجیب سولوشنز نکل رہے تھے، نیگیٹو انرجی سولوشنز، جو عجیب قسم کے پارٹیکلز کی طرف اشارہ کرتے تھے، جیسے نیگیٹو میس والے الیکٹرانز۔ نیگیٹو میس؟ ہاں، بعد میں پوزیٹرون یعنی اینٹی الیکٹران کی ڈسکوری نے اسے کچھ حد تک سنبھالا، لیکن مسئلہ پھر بھی پوری طرح حل نہیں ہوا۔ اور تیسرا، ایٹم کا نیوکلیس، اس کا مرکز جس میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں، اس کی فزکس ابھی تک اس تھیوری کے دائرے سے باہر تھی۔ نیوکلیئر فورسز کو سمجھنے کے لیے نئی سوچ کی ضرورت تھی۔ تو ان زبردست تبدیلیوں اور ان باقی رہ جانے والے سوالوں کے ساتھ علم کی اپنی نیچر کے بارے میں کیا سوچ ابلی؟ سیکشن 6 اسی پر ہے، دا نیچر آف فزیکل نالج۔ یہاں مصنف کہتا ہے کہ فزکس کی ہسٹری میں ایک شفٹ آیا ہے۔ پرانی فزکس جو تھی، گیلیلیو سے لے کر کلاسیکل فزکس تک، اس کا مقصد تھا دنیا کی ایک تصویر بنانا، ایک ماڈل بنانا جس کی میتھمیٹیکل سٹرکچر ایکسپیریمنٹ سے ملتی ہو۔ لیکن پھر میکسویل اور آئنسٹائن نے اس تصویر والے اپروچ پر سوال اٹھائے۔ ہاں، ان کے کام سے یہ واضح ہوا کہ اصل چیز وہ تصویر نہیں ہے بلکہ انڈرلائنگ میتھمیٹیکل سٹرکچر ہے۔ لیکن کوانٹم میکینکس اس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئی۔ اس نے تو میتھمیٹکس کے رول کو ہی بدل دیا۔ رول کو بدل دیا؟ وہ کیسے؟ کیونکہ نئی فزکس آبزرویشن یعنی مشاہدے پر بیسڈ ہے، لیکن یہاں آبزرویشن کا مطلب کلاسیکل آئیڈیا سے بہت مختلف ہے۔ کلاسیکل فزکس میں ہم سوچتے تھے کہ ہم چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں انہیں ڈسٹرب کیے بغیر، نیوٹرل آبزرور۔ لیکن کوانٹم میکینکس انسرٹنٹی پرنسپل کے ذریعے کہتی ہے کہ آبزرویشن کا پروسیس خود اس چیز کو جسے آبزرو کیا جا رہا ہے لازماً بدل دیتا ہے۔ آبزرور از پارٹ آف دا سسٹم۔ تو پھر میجرمنٹ، پیمائش کا مطلب بھی بدل گیا۔
بالکل. اب میجرمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پہلے سے موجود ریئل ویلیو ہے جسے ہم ڈسکور کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ میجرمنٹ کا مطلب ہے دی ایکٹ آف میجرنگ. آئی میجر. جو ویلیو ہمیں ملتی ہے وہ اصل میں بہت سی میجرمنٹس کا ایوریج ہوتی ہے، اور آبزرویبل وہ چیز ہے جس کی میجرمنٹ کی جا سکے. تو سوال بھی بدل گیا. کلاسیکل فزکس کا سوال تھا، اگر شروع کی سٹیٹ پتہ ہے تو فیوچر کی سٹیٹ کیا ہوگی، پورا پاتھ کیا ہوگا. نئی فزکس کا سوال ہے، اگر ہم نے ابھی کچھ میجرمنٹس کی ہیں تو اگلی میجرمنٹس کی کیا پریڈکشن ہے. جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں وہ ان آبزرویشنز کے درمیان صرف آپریشنز ہیں. وہ یہ نہیں بتاتی ہیں کہ دو آبزرویشنز کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ٹریجیکٹری یا ویلوسٹی جیسے جو کلاسیکل کنسپٹس تھے وہ مائکرو لیول پر بے معنی ہو گئے. ان کا وہ کلاسیکل معنی نہیں رہا، وہ صرف آبزرویبلز کا ایک کلیکشن بن گئے. میتھمیٹکس بھی اب میتھمیٹیکل ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ آپریشنز کی تھیوری بن گئی ہے. سمبلز صرف آپریٹرز ہیں جو آبزرویبلز پر ایکٹ کرتے ہیں. زور حقیقت کو سمجھنے سے زیادہ اسے مینیپولیٹ کرنے، پریڈکٹ کرنے پر چلا گیا. یہ دو نالج کی نیچر پر ایک بہت ہی فنڈامنٹل شفٹ ہے. تو پھر اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ سیکشن 7 دا فنڈامنٹل پرابلم اس پر فوکس کرتا ہے. دیکھیں، نئی فزکس کس قسم کی ایکسپلینیشن دیتی ہے. کلاسیکل فزکس ڈٹرمنسٹک تھی، وہ ایکچول ویلیوز اور ان کے ایوولوشن کی بات کرتی تھی. نئی فزکس سٹیٹسٹیکل ہے، یہ میجرمنٹس کی ڈسٹریبیوشن، ان کی پروبیبلٹیز کی بات کرتی ہے. پلانکس کانسٹنٹ ایک لمٹ سیٹ کرتا ہے. الیکٹران وہاں نہیں ہے جہاں اسے تھیوریٹیکلی ہونا چاہیے، بلکہ وہاں ہے جہاں اس کے پائے جانے کا امکان سب سے زیادہ ہے. لیکن اس میں ایک اندرونی ٹینشن بھی ہے. ہاں، فزکس کوزیلٹی یعنی سبب اور مسبب کا سلسلہ بیان کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو اسپیس ٹائم فریم ورک ہے وہ خود آبزرویشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان آبزرویشنز میں آبزرور انٹرفیئر کرتا ہے. یہ وہی بور کی کمپلیمنٹیریٹی ہے کوزیلٹی اور اسپیس ٹائم ڈسکرپشن کے درمیان. مصنف کہتا ہے کہ اصل مسئلہ نیچر، فطرت کے کانسیپٹ کا ہے. کلاسیکل فزکس سمجھتی تھی کہ نیچر ایک آبجیکٹیو میتھمیٹیکل ریالٹی ہے جو آبزرور سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے. آئنسٹائن نے بھی آبزرور کو باہر رکھا تھا، اور کوانٹم میکینکس نے آبزرور کو واپس سسٹم میں ڈال دیا. آبزرویبلز. اور آبزرویبل ہونے کا مطلب ہے ویزیبل ہونا، دیکھا جا سکنا. یہاں لائٹ کا ڈبل رول ہے. ایک طرف وہ چیزوں پر ایکٹ کرتی ہے، انرجی مومنٹم، دوسری طرف وہ انہیں ہم پر کلیئر کرتی ہے، واضح کرتی ہے. انسرٹنٹی پرنسپل انہی دو رولز کے کانفلکٹ سے پیدا ہوتا ہے. تو نیچر اب صرف اسپیس ٹائم میٹر نہیں رہی، بلکہ اسپیس ٹائم میٹر کلیئرٹی یا آبزرویبلٹی بن گئی. مصنف کے مطابق ہاں، اور اس پرسپیکٹو سے فزکس کا معنی اب انہیرنٹلی ہیومن پرسپیکٹو سے جڑا ہوا ہے. شاید خدا کے لیے اس معنی میں نیچر ہو ہی نہ. اس نئی فزکس میں فینومینا جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم میجر کرتے ہیں، ہی آبجیکٹس ہیں. ویو پارٹیکل ایکویولنس اصل چیزوں کی نہیں، فینومینا کی ہے. میتھمیٹکس ریالٹی کی سٹرکچر نہیں، سمبولک آپریشنز ہیں. موشن بھی ایکچول چینج نہیں بلکہ آبزرویبل کی چینج ہے. تو یہ سفر ایرسٹوٹل کی میٹیریل سبسٹنس سے، گیلیلیو کی میتھمیٹیکل فینومینا سے ہوتا ہوا اب ڈسٹریبیوشن آف آبزرویبلز تک آ گیا ہے. بالکل. اور مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف فزکس کا انٹرنل کرائسس نہیں ہے، یہ انٹولوجی آف نیچر کا کرائسس ہے. فطرت کی حقیقت مطلقہ کیا ہے؟ اور سائنس اکیلے اس کو حل نہیں کر سکتی، اسے فلسفی کی ضرورت ہے. وہ آئنسٹائن کا کوٹ بھی دیتا ہے کہ سائنس کے لیے صرف میجرمنٹ کافی نہیں، ایک قسم کا ریلیجس انتھوزیازم چاہیے. اور آئنسٹائن کو یہ اسٹیٹسٹیکل فزکس ٹو ایتھیسٹک لگتی تھی. انٹرسٹنگ. آخر میں ہائزنبرگ کا کال ہے کہ یہ نئی فزکس ہمیں انہی گہرے فلسفیانہ سوالوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جن پر پرانے فلسفی صدیوں سے بحث کرتے آئے ہیں. اب ایکسپیریمنٹس ہمیں ان پر غور کرنے پر مجبور کر رہے ہیں.
تو اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ 20ویں صدی کی اس نئی فزکس نے صرف ایٹم کی سمجھ نہیں بدلی، بلکہ حقیقت کیا ہے، ہم اسے کیسے جانتے ہیں، اور ہمارے جاننے کا عمل خود اس حقیقت پر کیا اثر ڈالتا ہے، ان سب کے بارے میں فنڈامنٹل سوالات اٹھا دیے۔ یقیناً ویو پارٹیکل ڈویلٹی، انسرٹنٹی، آبزرور کا رول، یہ سب آئیڈیاز ہمیں اس سوال کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں کہ جسے ہم آبجیکٹیو ریالٹی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی آبزرور سے بالکل آزاد، بالکل الگ ایگزسٹ کرتی ہے، یا ہماری جو حقیقت کی سمجھ ہے وہ ہمیشہ ہمارے دیکھنے کے انداز سے، ہمارے میجرمنٹ کے طریقوں سے جڑی رہے گی؟ اور یہی سوچ ہمیں آج کے اختتامی نقطے پر لاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر حقیقت کا ہمارا تصور ہمارے مشاہدے کے عمل میں ہی اتنا گھل مل گیا ہے، تو کیا سائنس کبھی الٹیمیٹ، وہ فائنل، سب کے لیے ایک جیسی آبجیکٹیو حقیقت تک پہنچ پائے گی؟ یا علم کی جو سرحدیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دیکھنے اور ناپنے کے طریقوں سے ہی ڈیفائن ہوتی رہیں گی؟ امید ہے یہ گفتگو معلوماتی بھی ہوگی اور دلچسپ بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم شروع کر رہے ہیں باب 11 سے، عنوان ہے خدا کے مسئلے کا تعارف۔ تو یہ باب شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ بھائی خدا کا سوال کوئی ایسا ویسا سوال نہیں ہے، یہ ہماری کائنات میں ہماری جگہ، زندگی کا مطلب، یہاں تک کہ تاریخ پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے، چاہے ہم مانیں نہ مانیں یا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، اور مصنف فوراً ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ اکثر لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں ارے یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ جو گریز ہے نا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک موقف ہے۔ وہ اسے مثبت گریز کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی سائنس کا مسئلہ نہیں جسے آپ نظر انداز کر دیں، نہیں، یہ تو پوری زندگی کے معنی سے جڑا ہے۔ تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں، یا تو مان کر، یا انکار کر کے، یا پھر بچ کر۔ یہ بات تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب بات بھی ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور آج کل خدا کا تصور اتنا الجھا ہوا، مبہم سا لگتا ہے۔ کبھی اس میں سیاست آ جاتی ہے، کبھی نفسیات یا سائنس کی باتیں مل جاتی ہیں، کبھی نیم صوفیانہ رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی الجھن کی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ بھئی ایک صاف، ایک فلسفیانہ راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ خالص عقلی راستہ سب کو پسند نہ آئے۔ جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی عقل سے آگے بھی کچھ ہے، اور جو نہیں مانتے وہ شاید کہیں کہ یہ تو بس پہلے سے مانی ہوئی بات کو ثابت کرنے کی کوشش ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فکری سفر ضروری ہے۔ اور یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ یہ صرف مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ مصنف اسے ایک عقلی تحقیق، ایک ریشنل انکوائری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مقصد صرف عقیدے کو دہرانا نہیں، بلکہ ایک ایسی سمجھ تک پہنچنا ہے جو قائل کر سکے، ایک کنونسنگ انٹلیکشن۔ اور ایسی سوچ تو کئی مذاہب میں، بلکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کے نظریات میں بھی مل سکتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس عقلی بنیاد کے بغیر مذہب صرف ایک، آپ کہہ لیں، کھوکھلی مذہبیت بن کر رہ جاتا ہے۔ متن یہ بھی صاف کرتا ہے کہ خدا کا تصور جو ہے وہ سائنس کے طریقوں سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ خدا کوئی چٹان یا درخت تو ہے نہیں جسے لیب میں ٹیسٹ کر لیں، وہ تو وقت سے ماورا ہے۔ اس لیے وہ جو کوششیں ہوئی ہیں سائنسی الہیات کی، مصنف سمجھتے ہیں کہ وہ پرانی ہو چکے اور ان کا کوئی دفاع ممکن نہیں۔ سائنس کا اپنا دائرہ ہے اور یہ سوال اس دائرے سے باہر ہے۔ اچھا، تو اگر سائنس نہیں تو پھر راستہ کیا ہے؟ متن میں جو روایتی فلسفیانہ دلیلیں ہیں، جیسے سینٹ تھامس ایکوینس کی، ان سے بھی پہلے ایک زیادہ بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے۔ کیا کوئی آ رہا ہے؟ یعنی کیا واقعی کوئی ایسی حقیقت ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں؟ آج کل تو یہ بات بھی خود واضح نہیں رہی، تو یہ پہلا سوال بن گیا ہے۔ جی، اور تاریخ میں خدا تک پہنچنے کے کئی راستے سوچے گئے ہیں۔ جیسے ایک فلسفر تھے سکوٹس، انہوں نے کہا کہ الہیات کا تعلق عملی عقل سے زیادہ ہے، صرف نظریاتی سوچ سے نہیں۔ پھر ایک اور مکتبہ فکر آیا، نام نہادیت، جس نے خدا کی حقیقت کو زیادہ تر بس عقیدے کی بات بنا دیا۔ مگر آیا اس باتیت کا دور، انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کے بارے میں عقلی طور پر تو کچھ نہیں جان سکتے، ہاں البتہ جو مذہبی عقیدے ہیں
تجربے ہیں ان کو تاریخی، نفسیاتی یا سماجی حقائق کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ولیم جیمز کی مشہور کتاب ہے مذہبی تجربے کی اقسام، یا درخائم کی مذہبی زندگی کی ابتدائی شکلیں۔ لیکن مصنف یہاں ایک بہت گہرا سوال پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا مذہب ایک نفسیاتی یا سماجی حقیقت ہے، لیکن اس کا مذہبی ہونا کہاں سے آیا؟ وہ ان تشریحات پر تنقید کرتے ہیں جو پہلے سے ہی مان لیتی ہیں کہ خدا بس عقیدے یا جذبے کا معاملہ ہے، سمجھ کا نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ عقیدے سے بھی پہلے خدا کے تصور تک پہنچنے کا کوئی عقلی راستہ ہو؟ اور یہیں پر مصنف اپنا وہ 3 مرحلوں والا راستہ بتاتے ہیں خدا کی حقیقت کے عقلی جواز کے لیے۔ پہلا مرحلہ ہے انسانی وجود کا تجزیہ اور وابستگی۔ یہ کیا چیز ہے بالکل وابستگی؟ جی، وابستگی یا ریلیگیشن، یہ مصنف کا ایک بہت اہم تصور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے ہر عمل سے، چاہے جانے یا نہ جانے، کسی نہ کسی حتمی حقیقت الٹیمیٹنس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی خاص صوفیانہ تجربہ نہیں، بلکہ ہمارے انسان ہونے کی ساخت کا حصہ ہے۔ یہ حتمی حقیقت ہمیں ایک بنیاد دیتی ہے۔ عقل اس بنیاد کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پہچانتی ہے جو ہم پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی بنیاد کو مصنف الوہیت کہتے ہیں اور اس سے جڑے ہونے کے احساس کو وابستگی۔ یہ دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے وجود کا تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ شروع میں یہ الوہیت ایک پہیلی، ایک انگما جیسی لگتی ہے۔ اچھا، تو پہلا قدم ہوا اپنی اس بنیادی وابستگی کو پہچاننا، ٹھیک۔ دوسرا مرحلہ ہے دلیل الوہیت سے الہی حقیقت تک۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب عقل اس پہیلی یعنی الوہیت پر سوچتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد ضرور کسی ایسی حقیقت پر ہونی چاہیے جو دنیا سے الگ ہو، اس سے ماورا ہو اور اس کی اصل وجہ ہو۔ یہ مرحلہ جو ہے یہ استدلالی ہے، ڈیمونسٹریٹو ہے۔ اس بنیادی دنیا سے ماورا حقیقت کو مصنف الہی حقیقت یا الوہیت کہتے ہیں۔ یہ علت اولا ہے، فرسٹ کاز، اور یہ ذہین بھی ہے اور با اختیار بھی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ الہی حقیقت سے خدا تک۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ الہی حقیقت، یہ علت اولا آخر ہے کون؟ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ یہ حقیقت جو ذہین ہے، با اختیار ہے اور مکمل طور پر خود مختار ہے، یعنی صرف اپنی ذات پر منحصر ہے، یہ لازماً ایک شخصی پرسنل حقیقت ہے۔ اس کا دنیا کو بنانا کوئی مجبوری نہیں، بلکہ ایک آزادانہ فیصلہ ہے، ایک خالص تحفہ محبت یعنی اگاپے کا اظہار ہے۔ یہی شخصی، آزاد اور محبت کرنے والی علت اولا خدا ہے۔ تو یہ 3 قدم ہو گئے، الوہیت یعنی وہ بنیادی جڑت کا احساس، پھر الہی حقیقت یعنی وہ ماورا ذہین وجہ، اور آخر میں خدا یعنی وہ شخصی آزاد محبت کرنے والی ذات۔ بالکل، اور یہاں عقل کا کردار بھی بڑا دلچسپ بتایا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو تصورات مادی چیزوں سے لیتے ہیں نا، وہ صرف ان چیزوں کو نہیں دکھاتے، بلکہ وہ دوسری غیر مادی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے والے راستے یا سمتیں بھی بن سکتے ہیں۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ان راستوں میں سے صحیح کو غلط سے الگ کرے۔ ہمیں خدا کا براہ راست تصور تو نہیں ملتا، لیکن ہم اس کی طرف لے جانے والے صحیح عقلی راستوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 11 ایک طرح سے ایک فکری سفر کا نقشہ دیتا ہے۔ یہ انسانی وجود کے تجزیے سے شروع ہوتا ہے اور ایک شخصی خدا کے تصور تک پہنچتا ہے، اور یہ بنیاد پھر آپ کہہ لیں مختلف مذاہب کے لیے جیسے عیسائیت ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنتی ہے، تاکہ وہ اپنی مخصوص عقائد جیسے خدا کا خود کو ظاہر کرنا اس عقلی ڈھانچے پر بنا سکیں۔ اچھا، اب باب 11 نے تو خدا تک پہنچنے کا ایک عقلی راستہ دکھا دیا، لیکن فوراً ایک سوال آتا ہے ذہن میں، اگر یہ وابستگی اتنی ہی بنیادی ہے جیسا آپ نے بتایا، تو پھر الحاد کیوں ہے؟ لوگ خدا کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں باب 12 اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عنوان ہے خدا کے مسئلے کے حوالے سے۔ جی، یہ باب بڑا دلچسپ ہے۔ یہ خدا کے وجود کے ثبوتوں پر اتنا نہیں جتنا خود خدا کے مسئلے کے فلسفیانہ امکان پر بات کرتا ہے۔ یعنی یہ سوال اٹھانا ہی کیوں ممکن ہے؟ اور ہاں، یہ الحاد کے سوال پر بھی آتا ہے۔ سیکشن وی ہے وابستگی اور آزادی۔
اس میں مصنف کہتے ہیں کہ خدا سے وابستگی دراصل انسان کو آزاد کرتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کوئی بے لگام آزادی نہیں، بلکہ بنیاد پانے کی آزادی ہے۔ وابستگی نہ ہو تو آزادی بے بسی بن جاتی ہے، وابستگی ہو تو وہ طاقت بنتی ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے خلاف جا سکتا ہے، کنٹرا بینگ۔ یہ سب اسی وابستگی کی وجہ سے ممکن ہے۔ یعنی وابستہ ہو کر ہی انسان ایک طرح سے نسبتاً مطلق وجود بنتا ہے۔ مطلق کیونکہ وہ اپنی ذات کا مالک ہے، نسبتاً کیونکہ یہ ملکیت اسے وابستگی سے ملی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آتا ہے سیکشن 6، الہاد کا مسئلہ، زندگی کی رونت۔ اگر وابستگی اتنی بنیادی ہے تو الہاد کیسے ممکن ہوا؟ مصنف کہتے ہیں کہ الہاد انسان کی اصل حالت نہیں بلکہ ایک مسئلہ ہے، ایک بھٹکنا ہے۔ یہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان زندگی کی دوڑ دھوپ میں، اس کی پیچیدگیوں میں اپنی اس بنیادی وابستگی کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا کیسے ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مصنف اسے غیر وابستہ، انباؤنڈسلک ہونے کے احساس سے جوڑتے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات کو اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی کامیابیوں، اپنی ناکامیوں سے پوری طرح ایک سمجھ لیتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ خاص طور پر جب زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں تو ایک خود کفالت کا احساس آتا ہے۔ متن کا ایک جملہ تو بڑا چونکانے والا ہے، زندگی کی کامیابی الہاد کی سب سے بڑی تخلیق کار ہے۔ اسی کو سینٹ جان نے زندگی کی رونت کہا تھا۔ اور یہ الہاد صرف خدا کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ایک طرح کی بغاوت ہوتی ہے، یا اپنی زندگی یا اپنی ذات کو ہی خدا بنا لینا۔ جی ہاں، مصنف یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الہاد خدا کے بغیر ممکن نہیں، یہ صرف الوہیت کے دائرے میں ممکن ہے جو وابستگی سے کھلتا ہے۔ یعنی الہاد بھی اسی بنیادی تعلق کے حوالے سے ہی معنی رکھتا ہے، چاہے وہ اس تعلق کا انکار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ جو شخص خود کو غیر وابستہ سمجھتا ہے وہ بھی ایک طرح سے خدا کے پیدا کردہ امکانات کے اندر ہی ایسا کر رہا ہے، شاید اس حالت میں جسے خدا کی طرف سے ترک شدہ کہا جا سکتا ہے۔ متن میں ایک اور بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ جب انسان خود کو ہی اپنی بنیاد بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جو تباہی ہوتی ہے وہ اس کی بے بنیادی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ جیسے کسی پیارے کی موت پر یہ احساس کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یا وہ اندرونی طاقت جو ایک وابستہ شخص کو موت قبول کرنے میں ملتی ہے، یہ تجربات شاید کائناتی کرب سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ اور ایک بہت ہی آپ کہہ لیں متنازع خیال یہ پیش کیا گیا ہے کہ حقیقی الہاد اگر اپنی منطقی انتہا تک جائے تو وہ خود کو خدا میں اور خدا کے ساتھ ملحد پائے گا۔ یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حقیقت اتنی بڑی ہے کہ اس کا انکار بھی اسی کے وجود کے اندر ہی ممکن ہے۔ مصنف پھر الہاد کی کچھ قسمیں بھی بتاتے ہیں۔ ایک جو گناہ اولین سے جڑا ہے، یعنی دنیاوی زندگی پر ہی پوری طرح مطمئن ہو جانا۔ دوسرا شخصی گناہ سے، یعنی تکبر سے، خود کو خدا سمجھ لینا۔ اور تیسرا تاریخی گناہ، یعنی اپنے زمانے کے غالب رجحانات کا اثر قبول کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موجودہ دور جو ہے وہ الہاد، تکبر اور غیر وابستگی کا دور ہے۔ جو لوگ آج ملحد نہیں ہیں وہ گویا اپنے زمانے کے رجحان کے خلاف جا کر ایسا کر رہے ہیں۔ وہ جدید فلسفے کے اس رجحان پر بھی تنقید کرتے ہیں جو فلسفے کو صرف زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یا مذہب بنا دیتا ہے، اور اکثر انجانے میں وجود کو ہی خدا کا درجہ سرپٹیشس ڈیفیکیشن آف ایگزسٹنس دے دیتا ہے اور اس بنیادی وابستگی کو بھول جاتا ہے۔ آخر میں ایک امید سی ظاہر کی گئی ہے کہ شاید انسان اپنی ناکامیوں کے احساس سے جاگے اور یہ سمجھے کہ اس کا وجود اسی وابستگی کی وجہ سے ہے۔ تو باب 12 کا مقصد خدا کو ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا تھا کہ یہ جو خدا کا مسئلہ ہے یہ خود انسان کی اپنی ساخت، اس کی وابستگی سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم فلسفے کے دائرے سے نکل کر تھوڑا الہیات کی طرف آتے ہیں۔ باب 13 کا عنوان ہے فوق الفطری وجود، پولین الہیات میں خدا اور الہی صفات سے متصف ہونا۔ یہاں پولین الہیات سے کیا مراد ہے؟ سینٹ پال
جی، پولین الہیات یعنی سینٹ پال کی تعلیمات، خاص طور پر ان کے جو خطوط ہیں، جیسے خط رومیوں میں جو خیالات ملتے ہیں، مصنف واضح کرتے ہیں کہ وہ ان تعلیمات کو یونانی چرچ کی جو الہیاتی روایت ہے اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی حتمی تفسیر نہیں بلکہ ایک تاریخی اور فکری تجزیہ ہے۔ وہ شروع میں ہی یہ مانتے ہیں کہ چرچ کے اندر مختلف الہیاتی روایات ہیں، جیسے لاطینی اور یونانی، اور ان کے تصورات کبھی کبھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یونانی تصورات لاطینی روایت والوں کو زیادہ صوفیانہ یا استعاراتی لگیں۔ اس باب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے الہی صفات سے متصف ہونا یا ڈیفیکیشن، یعنی انسان کا خدا جیسا بننا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اس متن کے مطابق؟ اس کے دو بنیادی ستون بتائے گئے ہیں۔ پہلا، تجسم، انکارنیشن VI6، یعنی خدا کا یسوع مسیح کی شکل میں انسان بننا۔ یہ تو بنیاد ہے، اگرچہ اس اقتباس میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں۔ دوسرا، تقدیس، سینکٹیفیکیشن VI2، یعنی مسیح کا جو نجات دلانے والا کام ہے وہ روح القدس کے ذریعے افراد پر کیسے لاگو ہوتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور اس تقدیس کے عمل میں راز یعنی مسٹری کا تصور بہت اہم لگتا ہے۔ جی ہاں، راز یہاں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو خدا کا ازلی منصوبہ، دوسرا مسیح کی زندگی، موت اور قیامت کا واقعہ، اور تیسرا سیکرامنٹس، یعنی وہ خاص مذہبی رسومات یا اعمال جن کے ذریعے یہ نجات بخش کام مومن تک پہنچتا ہے۔ سیکرامنٹس پر تو کافی تفصیل دی گئی ہے۔ یونانی نقطہ نظر جیسا کہ متن میں ہے وہ رسمی سببیت، فارمل کوزالٹی پر زیادہ زور دیتا ہے بجائے مؤثر سببیت کے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اگر آسان لفظوں میں سمجھا سکیں۔ دیکھیں، مؤثر سببیت کا مطلب ہے کہ کوئی عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، جیسے آگ جلاتی ہے۔ رسمی سببیت کا مطلب ہے کسی چیز میں اس کی شکل یا جوہر کے ذریعے شریک ہونا۔ تو یونانی نقطہ نظر کے مطابق سیکرمنٹ صرف ایسے اعمال نہیں جو فضل پیدا کرتے ہیں، یہ ہوئی مؤثر سببیت، بلکہ وہ ایسے اعمال ہیں جن میں مومن مسیح کی نجات میں حقیقی طور پر شریک ہوتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یہ ہوئی رسمی سببیت۔ وہ صرف علامت نہیں ہے بلکہ وہ اس حقیقت کو یعنی مسیح کے کام کو دوبارہ پیش کرتے ہیں جس کی وہ علامت ہے۔ سیکرمنٹس کی ساخت بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلا جزو مادی عناصر ہیں جیسے پانی، روٹی، تیل وغیرہ۔ ہاں، متن کہتا ہے کہ یہ مادی عناصر واقعی کام کرتے ہیں، لیکن جادو کی طرح نہیں بلکہ روح القدس کے ذریعے، بطور آلہ، انسٹرومنٹلی۔ ان کی جو علامتی حیثیت ہے وہ بھی قدرتی نہیں بلکہ فوق الفطری ہے، کیونکہ وہ مسیح کے نجات بخش کام سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ مؤثر علامات ہیں۔ اچھا، اور دوسرا جزو ہے مسیح کی موجودگی۔ جی، سیکرمنٹس کے ذریعے مسیح ہم میں موجود ہوتے ہیں، جسے فضل کہا جاتا ہے۔ یونانی زاویے سے فضل صرف ماضی کے واقعے کا اثر نہیں بلکہ نجات میں حقیقی شرکت ہے جو پرسرار طور پر اب ہو رہی ہے۔ متن ایک اور تشریح کا بھی ذکر کرتا ہے جسے مثالی طور پر موجودگی کہا گیا ہے، یعنی مسیح کا پورا نجات بخش کام سیکرمنٹ میں ایک نمونے یا مثال کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا جز ہے باپ کے ساتھ فوق الفطری زندگی۔ جی، مسیح میں شرکت سے مومن ان کے کہانانہ کام میں شریک ہوتا ہے، ان کے ساتھ گویا قربانی پیش کرتا ہے اور اس طرح خدا باپ کے ساتھ ابدی زندگی کے تعلق میں داخل ہوتا ہے۔ یہ جو عبادت پر مبنی مکالمہ ہے، یہی اصل مذہب ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا کہ ڈیفیکیشن یا الہی بننا شروع کیسے ہوتا ہے، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ سیکشن V6.3 میں اس پر بات ہے۔ جی، کئی اہم نتائج بتائے گئے ہیں۔ پہلا، فضل کے ذریعے خدا کی فطرت میں شرکت سے انسان میں ایک اندرونی ہم آہنگی اور اپنے ساتھ وحدت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، ایمان اور محبت کے ذریعے فوق الفطری زندگی ملتی ہے جس سے خدا باپ یعنی وجود کے سرچشمے کے ساتھ اتحاد حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا نتیجہ سماجی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ تعلق۔ بالکل، فضل کے ذریعے مومن مسیح میں دوسرے مومنین کے ساتھ بھی متحد ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی اخلاقی بھائی چارہ نہیں بلکہ مسیح میں قائم ایک حقیقی مابعد الطبیعتی اتحاد ہے۔ فضل ہماری سماجی زندگی کو بھی الہی رنگ دیتا ہے۔
اور اسی سے پھر کلیسا کا تصور جڑتا ہے۔ جی ہاں، کلیسا تمام وفاداروں کا مجموعہ ہے، لیکن یہ صرف ایک تنظیم نہیں ہے۔ متن اسے ایک حیاتیاتی وحدت، وائٹل یونٹی کہتا ہے، جسے مسیح بطور سر، یونانی میں کیفالے، منظم کرتے ہیں۔ وہ کلیسا یعنی اپنے جسم کو تشکیل دیتے ہیں، جوڑتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں۔ اسے سماجی تثلیث یعنی سوشل ٹرینٹی بھی کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ زمین پر تثلیث یعنی باپ، بیٹا، روح القدس کے باہمی تعلق اور کام کی عکاسی کرتا ہے۔ روح القدس کلیسا میں مسیح کی موجودگی کو ممکن بناتا ہے، جو وحی اور ساکرمنٹس کا ذریعہ ہیں، اور مسیح ہمیں باپ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وحدت تثلیث کی اندرونی وحدت کی مثال ہے، جیسے کہا گیا تاکہ وہ ایک ہوں جیسے میں اور باپ ایک ہیں۔ اس کے ایک تاریخی جہت بھی بیان کی گئی ہے۔ جی ہاں، کہ تثلیث کا کام تاریخ میں ظاہر ہوتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں باپ کا مذہب، پھر مسیح کی زندگی میں بیٹا ظاہر ہوا، اور اب کلیسا کے دور میں روح القدس بیٹے کے ذریعے ہمیں باپ تک لے جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے کلیسا کا انکار گویا تثلیث کے کام کا انکار ہے۔ اور آخر میں جلال اور کائنات کا ذکر ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہ الہی بننا اور ابدی زندگی کوئی صرف مستقبل کی چیز نہیں، بلکہ یہ فضل کے ذریعے ابھی شروع ہو چکی ہے، اگرچہ نامکمل طور پر۔ یہ موت کے بعد جلال، گلوری میں مکمل ہوگی، اور مسیح کا جلال صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے جلال کی ضمانت ہے، جس میں جسمانی قیامت بھی شامل ہے۔ تجسم نے صرف انسانیت کو نہیں، پوری کائنات کو متاثر کیا ہے۔ تو باب 13 کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا کی محبت جو تثلیث کی اندرونی زندگی ہے، پہلے تخلیق میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر فوق الفطری طور پر تجسم اور فضل کے ذریعے الہی بنانے کے عمل میں، اور اس کا مقصد تمام مخلوقات کو واپس خدا کی طرف لانا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا سفر تھا۔ ہم نے شروع کیا خدا کے تصور سے جڑے بنیادی فلسفیانہ سوالات سے، پھر انسان کی وابستگی کے احساس کا تجزیہ کیا، الحاد کے مسئلے پر غور کیا، اور پھر الہیات کے میدان میں اتر کر دیکھا کہ سینٹ پال اور یونانی روایت کے مطابق الہی صفات سے متصف ہونا یا خدا جیسا بننا کیا ہے اور کیسے ممکن ہوتا ہے۔ بالکل، اور شاید ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان فکری ڈھانچوں کو سمجھنا، چاہے وہ وابستگی کا فلسفیانہ تصور ہو یا ڈیفیکیشن کا الہیاتی ڈھانچہ، ہمیں خدا کے بارے میں جو سطحی یا صرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں ان سے آگے بڑھ کر سوچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ راستے، چاہے کوئی فلسفے میں دلچسپی رکھتا ہو یا مذہب میں، غور و فکر کے نئے دروازے کھول سکتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ وابستگی کا احساس، جیسا کہ ان تحریروں میں بیان کیا گیا، واقعی انسانی وجود کا اتنا بنیادی حصہ ہے، تو اسے پہچاننا یا اسے نظر انداز کرنا ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلوں اور دنیا میں ہمارے ہونے کے مجموعی احساس پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا، اس پر ضرور سوچئے گا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔